تم ہمت والے ہو، اس نے میری طرف دیکھ کر ستائشی انداز میں کہا، اور اس کے ساتھ ساتھ سخت جان بھی ہو۔ جتنی کٹ تمہیں پڑی ہے کسی اور کو پڑی ہوتی تو اب تک اوپر کا ٹکٹ کٹا چکا ہوتا۔ کہیں تم کوئی کھلاڑی شلاڑی تو نہیں رہے ہو؟ میرا مطلب ہے کہ جوڈو کراٹے یا باکسنگ شاکسنگ۔ یہ تم کیوں کہہ رہے ہو؟ تمہاری سخت ہڈی دیکھ کر وہ ہولے سے مسکرایا۔ اس کی نگاہیں میرے سیاہی مائل ہاتھ پاؤں پر تھیں۔ تمہارا اندازہ کسی حد تک درست ہے، میں نے مدھم آواز میں کہا، لیکن تم نے مجھے ابھی تک اپنا نام نہیں بتایا۔ نام میں کیا رکھا ہے؟ اصل شے تو کام ہوتی ہے۔ ویسے اگر تم چاہو تو مجھے گوہر کے نام سے بلا سکتے ہو۔ میرا نام تابش ہے، تابی بھی کہتے ہیں۔ مجھے پتا ہے وہ کمینے کے تخم تمہیں اسی نام سے بلاتے رہے ہیں، لیکن تم تو سارا وقت سوئے پڑے رہتے تھے۔ کبھی کبھی ایک آنکھ سے سوتا تھا، دوسری کھلی رکھتا تھا۔ وہ عیارانہ انداز میں بولا، یہ نہیں بتاؤ گے کہ ان کتوں کے چنگل میں کیسے پھنسے ہو؟ میں نے پوچھا۔ یہ لمبی اسٹوری ہو جائے گی اور ابھی ہمارے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے۔ باہر سے آنے والی ڈسکو اور پاپ میوزک کی مدھم آواز ایک دم کچھ تیز ہو گئی۔ شاید چند سیکنڈ کے لیے کوئی بند دروازہ کھلا تھا۔ اس میوزک کے ساتھ تیز شوخ نسوانی آوازیں بھی شامل تھیں۔ یہ ویسی ہی سریلی آوازیں تھیں جو تیز ٹیمپو کے ڈانس کے دوران میں نکالی جاتی ہیں۔ اوپر کہیں ڈانس پارٹی اور شراب پارٹی عروج پر تھی۔ یقیناً ایشوریا رائے ثانی اور کرشمہ کپور ثانی جیسی لڑکیاں بھی اس میں حصہ لے رہی تھیں۔ ایک طرف زندگی کی خوشبودار رنگینی تھی اور دوسری طرف بدبودار بے ثباتی۔ ہم دونوں میں سے کوئی بھی فتح کی لاش کی طرف دیکھنے کی کوشش نہیں کر رہا تھا۔ گوہر یا جو بھی اس کا نام تھا اب میرے پاؤں کے کڑے کی طرف متوجہ تھا۔ اس نے کڑے کو پکڑ کر تھوڑا سا زور لگایا تو وہ کھل گیا۔ اس میں کوئی لاک وغیرہ نہیں تھا۔ وزنی زنجیر میرے پاؤں سے علیحدہ ہوئی تو ٹانگ کو حرکت دینے میں آسانی ہو گئی، لیکن وہ اب بھی صرف 30-40% ہی کام کر پا رہی تھی۔ میں نے اس گوہر نامی شخص کے کندھے کا سہارا لے کر تہخانے میں 10-15 قدم اٹھائے۔ درد کی ٹیسوں نے پورے بدن میں سنسناہٹ دوڑا دی۔ اس درد کی پرواہ کیے بغیر میں گوہر کے ساتھ تہخانے کے شمالی حصے کی طرف گیا۔ یہ جگہ انگریزی کے حرف ایل جیسی تھی۔ یہاں مجھے لکڑی کی ایک 6-7 فٹ اونچی الماری نظر آئی۔ تہخانے کے اس حصے میں نیم تاریکی سی تھی۔ 1/4 حصہ تو تقریباً تاریک تھا۔ گوہر نامی اس جوان سال شخص نے بڑی احتیاط سے الماری کو اس کی جگہ سے ہلایا۔ کوئی آواز پیدا نہیں ہوئی۔ میں چونکا۔ الماری کے عقب میں تقریباً 2 مربع فٹ جگہ سے پلاسٹر اکھڑا ہوا تھا اور اینٹیں نظر آ رہی تھیں۔ کچھ نظر آیا؟ گوہر نے اینٹوں کی طرف غور سے دیکھتے ہوئے کہا۔ میں نے بھی ذرا دھیان سے دیکھا تو صورتحال واضح ہوئی اور اس کے ساتھ ہی جسم میں سرد لہر سی دوڑ گئی۔ اس پختہ دیوار میں کم از کم 3 اینٹیں ایسی تھیں جن کی درزوں میں سیمنٹ موجود نہیں تھا۔ کوئی نوکدار دھاتی چیز استعمال کی گئی تھی اور افقی رخ پر لگی ہوئی ان اینٹوں کی درزوں کو مسلسل کھرچ کر ان کے اندر سے سیمنٹ نکال دیا گیا تھا۔ زبردست! میں نے ستائشی انداز میں گوہر کی طرف دیکھا۔ لیکن دوسری طرف کیا ہے؟ میرا اندازہ ہے کہ گڈیوں کے کھڑے ہونے کی جگہ ہے، مطلب کہ تہخانے کی پارکنگ شارکنگ، پر میں نے ابھی دیکھا کچھ نہیں۔ اس نے الماری کے ایک تاریک خانے میں ہاتھ ڈالا اور کچھ دیر تک ٹٹولنے کے بعد اندر سے ایک چھوٹا لیکن مضبوط پیچکس نکال لیا۔ سیمنٹ کھرچنے والا صبر آزما کام اس نے یقیناً اسی پیچکس سے کیا تھا۔ اس نے پیچکس کو ایک اینٹ کی درز میں داخل کیا۔ وہ تقریباً 4 انچ تک اندر داخل ہو گیا۔ گوہر نے مجھے پیچکس دکھاتے ہوئے کہا، یہ دیکھو، یہ اتنا اندر گیا ہے اور اتنی ہی اینٹ کی چوڑائی ہوتی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اب دوسری طرف بس دیوار کا پلستر ہی ہے۔ یہ پلستر میں نے جان بوجھ کے رہنے دیا ہے۔ اب ہم ذرا سی کوشش کریں تو یہ اینٹیں باہر کی طرف یا اندر کی طرف نکل سکتی ہیں۔ گوہر نامی یہ بندہ بالکل ٹھیک کہہ رہا تھا۔ وہ یہاں سے نکلنے کے لیے 99% کام مکمل کر چکا تھا، لیکن سوچنے کی بات یہ تھی کہ کیا یہاں سے نکل کر ہم واقعی کوٹھی سے بھی نکل سکیں گے؟ وہ کہہ رہا تھا کہ دوسری طرف کوٹھی کی انڈر گراؤنڈ پارکنگ ہے اور وہ دیوار سے کان لگا کر گاڑیوں کی آوازیں سنتا رہا ہے۔ اگر ایسا ہی تھا تو پھر یقیناً ہم یہاں سے نکل کر کوٹھی کے بیرونی گیٹ تک پہنچ جاتے۔ میں نے کہا، تمہارا کیا خیال ہے گوہر؟ یہاں سے نکل کر ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ ہم بس تھوڑا سا چل کر کوٹھی کے باہر والے گیٹ تک پہنچ جائیں گے۔ اس طرف بس ایک چوکیدار ہوتا ہے، کبھی اس کے پاس رائفل ہوتی ہے کبھی نہیں۔ میرا خیال ہے کہ اسے سنبھالنے میں ہمیں زیادہ مشکل نہیں ہوگی۔ اس کے بعد اگر قسمت نے کوئی خرابی نہ دکھائی تو ہم 40 فٹ کی روڈ پر پہنچ جائیں گے۔ ہم سامنے کی طرف جانے کے بجائے کوٹھی کی پچھلی طرف نکلیں گے اور کھیتوں میں گھس جائیں گے۔ میں نے کہا، قسمت کی خرابی سے تمہارا کیا مطلب ہے؟
کیا کوئی اور خطرہ بھی تمہارے ذہن میں ہے؟ اس نے تیز نظروں سے میری طرف دیکھا۔ خطرے تو ایسے کاموں میں ہوتے ہی ہیں، اگر تمہارے دل میں ڈر ہے تو پھر رہنے دو، میں تمہیں اپنے ساتھ نکلنے پر مجبور نہیں کروں گا، اگر کہتے ہو تو تمہیں واپس اسی طرح لٹکا دیتا ہوں۔ ویسے ایک بات میں تمہیں بتا دوں، ان لوگوں نے تمہیں بڑی بری طرح مارنا ہے، ایسی موت مرنے سے کہیں چنگا ہے کہ بندہ کچھ ہاتھ پاؤں چلا کر مرے۔ وہ تو ٹھیک ہے، لیکن میں کہتے کہتے خاموش ہو گیا۔ وہ مجھے گھور کر بولا، تم نے جتنی ہمت سے ان لوگوں کی مار کھائی ہے، مجھے لگا تھا کہ تم دل گردے والے بندے ہو، لیکن اب لگا ہے کہ شاید ایسی بات نہیں ہے گوہر، میں تمہاری توقع سے بڑھ کر تمہارا ساتھ دے سکتا ہوں، لیکن ہمیں ہر چیز کو سامنے رکھنا چاہیے۔ تم میری ٹانگ کی حالت دیکھ رہے ہو، یہ میرا بوجھ نہیں سہار رہی، اگر بھاگ دوڑ کی نوبت آئی تو شاید میں بھرپور طریقے سے تمہارا ساتھ نہ دے سکوں۔ وہ طنزیہ انداز میں بولا، تو پھر 5-6 دن انتظار کر لیتے ہیں تاکہ تمہاری ٹانگ فٹ فاٹ ہو جائے، پھر تم زندہ ہوئے اور میں بھی ہوا تو ایک اور کوشش کر لیں گے۔ اس کا طنز سمجھ میں آ رہا تھا، وہ ٹھیک کہہ رہا تھا، یہاں بدترین صورتحال میری منتظر تھی، اس سے بہتر تھا کہ یہاں سے نکل کر باہر کے حالات کا سامنا کر لیا جاتا، اور یہ بھی کوئی بڑی بات نہیں تھی کہ ہمیں کسی سنگین مشکل کا سامنا نہ کرنا پڑتا۔ میں نے کچھ دیر سوچنے کے بعد کہا، ٹھیک ہے گوہر، میں تمہارے ساتھ نکلوں گا، لیکن تمہیں بھی ایک وعدہ کرنا ہوگا۔ کیا؟ وہ کڑے لہجے میں بولا، اگر کوئی مسئلہ ہو گیا تو تم مجھے اپنے ساتھ نہیں گھسیٹو گے، اپنی جان بچاؤ گے۔ وہ گہری سانس لے کر بولا، اچھا چلو دیکھ لیں گے، لیکن اب ہمارے پاس زیادہ وقت نہیں ہے، ہمیں جو کچھ کرنا ہے یہ شراب پارٹی ختم ہونے سے پہلے پہلے کرنا ہے۔ ہم مصروف ہو گئے، اسکریو ڈرائیور کے ساتھ باہر کا پلاسٹر توڑنے اور پہلی اینٹ نکالنے میں تقریباً آدھ گھنٹہ لگ گیا۔ یہ اینٹ ہم اندر کی طرف کھینچنے میں کامیاب رہے تھے۔ باہر سے ٹیوب لائٹ کی مدھم روشنی تہخانے میں داخل ہوئی، اس کے ساتھ ہی بے ہنگم موسیقی کا شور بھی کچھ واضح ہو گیا۔ یہ ڈرمنگ میوزک تھا، ساتھ میں بدمست آوازیں بھی سنائی دیتے تھے۔ صورتحال حوصلہ افزا تھی۔ گوہر کا یہ اندازہ بالکل درست نکلا تھا کہ دوسری طرف انڈر گراؤنڈ پارکنگ ہے۔ ہمیں 14-15 کے قریب قیمتی گاڑیاں نظر آ رہی تھیں، یقیناً یہ محفل کے شرکا کی گاڑیاں تھیں۔ عین ممکن تھا کہ کچھ گاڑیاں اوپر لان اور پورچ میں بھی ہوں۔ گاڑیوں کے آس پاس ہمیں کوئی متنفس دکھائی نہیں دیا۔ ہم نے باقی اینٹیں 10-15 منٹ کے اندر نکال لی۔ ان اینٹوں کو ضرب لگانے کے لیے سب سے پہلے نکالی گئی اینٹ استعمال کی گئی۔ اب اتنا رستہ بن گیا تھا کہ ہم اس میں سے رینگ کر اس زمین دوز عقوبت خانے میں سے باہر نکل سکیں۔ ہتھیار کے نام پر ہمارے پاس صرف وہی پیچکس تھا جو اب تک گوہر کے استعمال میں رہا تھا۔ دستے سمیت اس کی لمبائی 8 انچ سے زیادہ نہیں تھی، تاہم اس کا سرا مسلسل استعمال سے بہت نوکیلا ہو چکا تھا۔ مجھے امید تھی کہ ضرورت پڑنے پر گوہر اسے چاقو کی طرح کامیابی سے استعمال کرے گا۔ میرے اب تک کے اندازے کے مطابق گوہر ایک نڈر اور اسلحہ شناس شخص تھا، ضرورت پڑنے پر ہر طرح کی مار دھاڑ بھی کر سکتا تھا۔ بے شک اس کے کپڑوں اور جسم سے چرس کی تیز بو آتی تھی، اس کے باوجود اس کی آنکھوں میں بلا کی چمک تھی اور حرکات و سکنات سے کسی طرح کی سستی ظاہر نہیں ہوتی تھی۔ ہم بڑی احتیاط کے ساتھ عقوبت خانے سے باہر نکل آئے۔ میرے زخموں سے تازہ خون رسنے لگا، میں بری طرح لنگڑاتا ہوا چل رہا تھا۔ یہ قریباً 70 ضرب 100 فٹ کی انڈر گراؤنڈ پارکنگ تھی۔ پیچکس گوہر کے دائیں ہاتھ میں تھا۔ ہم گاڑیوں کے درمیان بڑی احتیاط سے چلتے ہوئے دروازے کی طرف بڑھے۔ گوہر مجھ سے 2-3 قدم آگے تھا، اس کی چال ڈھال میں شکاری جانوروں کی سی چوکسی تھی۔ ہم پارکنگ کی بیرونی ڈھلوان کی طرف بڑھ رہے تھے اور گوہر کی معلومات کے مطابق یہیں ہمارا واسطہ کم از کم ایک گارڈ سے پڑنے والا تھا۔ اچانک گوہر ٹھٹک کر رک گیا۔ کیا ہوا؟ میں نے سرگوشی کی۔ کباڑا! خبیثوں نے پارکنگ کا دروازہ بند کیا ہوا ہے، لگتا ہے کہ باہر سے تالا لگا ہوا ہوگا۔ تو پھر بس یہی قسمت کی خرابی ہوتی ہے۔ اس نے ٹھنڈی سانس لی۔ ہم محتاط قدموں سے اس آہنی پھاٹک نما دروازے تک پہنچے، کان لگا کر باہر سے سنگن لینے کی کوشش کی، کوئی آواز نہیں آئی۔ گوہر نے تپے ہوئے لہجے میں سرگوشی کی، لگتا ہے کہ یہ بھوتنی دابی رنگ بازی کے لیے اوپر چلا گیا ہے۔ اس نے پھاٹک نما دروازے کو 1-2 بار ہلا جلا کر دیکھا، تب 2-3 بار مدھم دستک بھی دی، کوئی رد عمل ظاہر نہیں ہوا۔ صاف ظاہر تھا کہ ہم اس آہنی پھاٹک کو توڑ کر یا کھول کر باہر نہیں نکل سکتے۔ ایک طرف یہ تھا کہ یہیں کہیں تاریکی میں چھپ کر دروازے کے کھلنے کا انتظار کیا جائے یا پھر کوٹھی سے نکلنے کا کوئی اور راستہ ڈھونڈا جائے۔ یہاں رک کر انتظار کرنے میں اس امر کا شدید اندیشہ موجود تھا کہ عقوبت خانے میں ہماری غیر موجودگی کا پتہ چل جاتا اور پوری کوٹھی میں خطرے کی گھنٹیاں بج جاتی، اور یہ بھی امکان تھا کہ یہ دروازہ ساری رات ہی نہ کھلتا
اور جب کھلتا تو گاڑیاں نکالنے کے لیے کئی افراد دروازے کے سامنے موجود ہوتے۔ آؤ میرے پیچھے، گوہر نے سرگوشی کی اور دیوار کے ساتھ ساتھ بائیں طرف بڑھا۔ میں نے اس کی ہدایت پر عمل کیا۔ اندازہ ہوتا تھا کہ وہ اس جگہ کے حدود اربع سے بخوبی واقف ہے اور شاید کچھ عرصہ یہاں آزاد حیثیت سے بھی گزار چکا ہے۔ یہ میری غیر معمولی قوت برداشت ہی تھی جو ٹانگ کی شدید تکلیف کے باوجود مجھے آگے بڑھا رہی تھی۔ میں بری طرح لنگڑا رہا تھا۔ کسی وقت مجھے ایک ہاتھ سے گاڑیوں کا سہارا لینا پڑتا۔ میں یقین سے نہیں کہہ سکتا تھا کہ اگر جد و جہد کا موقع آیا تو میں اس حالت میں کس حد تک گوہر کا ساتھ دے سکوں گا۔ چند سیڑھیاں طے کرنے کے بعد ہم ایک چھوٹے سے دروازے تک آ گئے۔ گوہر نے اس آہنی دروازے پر دباؤ ڈالا تو وہ بے آواز کھلتا چلا گیا۔ ہمیں تھوڑے ہی فاصلے پر نیلی وردی والا ایک گارڈ نظر آیا۔ اس کے ایک ہاتھ میں وسکی کی کوارٹر بوتل اور دوسرے میں سگریٹ تھا۔ غیر متوقع طور پر اس شخص نے ہماری طرف کوئی توجہ نہیں دی۔ ہم اس کے پاس سے گزر کر ایک کوریڈور میں داخل ہو گئے۔ شیشے کی ایک بڑی کھڑکی کی دوسری جانب جھلملاتی روشنیوں میں لڑکے لڑکیوں کی ایک ٹولی محو رقص نظر آئی۔ رقص کو آزا کی شاعری کہا جاتا ہے، لیکن یہاں بالکل آزاد شاعری ہو رہی تھی۔ یہ رقص سے زیادہ ایک واہیات تماشا تھا۔ نشے میں مخمور مرد و زن ایک دوسرے کو بڑے بھونڈے طریقے سے دریافت کر رہے تھے۔ میری نگاہ سیکرٹری ندیم پر پڑی۔ وہ ایشوریا ثانی کے ساتھ پیوست تھا اور ہر حد سے گزرا ہوا نظر آتا تھا۔ پھر ہمارے دیکھتے ہی دیکھتے اس نے ایشوریا کی ہم شکل لڑکی کو بازوؤں میں اٹھایا اور اسے لے کر ایک طرف اوجھل ہو گیا۔ یہاں مجھے ایک اور ایسی لڑکی بھی محو رقص دکھائی دی جس کی شکل کسی اور انڈین ایکٹریس سے ملتی تھی۔ مجھے فوری طور پر یاد نہیں آیا کہ یہ کس سے مل رہی ہے۔ تب اچانک میری نگاہ در شہوار پر پڑی۔ یہ وہی درمیانی عمر کی ماڈرن عورت تھی جو کچھ دن پہلے رنگین چڑیوں کا تحفہ لے کر جلالی صاحب کو رجھانے آئی تھی، مگر جلالی صاحب کا پارا اچانک چڑھ جانے کی وجہ سے اسے اپنے ساتھی سمیت دم دبا کر بھاگنا پڑا تھا۔ بعد میں مجھے پتا چلا تھا کہ در شہوار جاوا کی سابقہ رکھیل رہی ہے۔ اس وقت وہ نشے میں ٹن تھی اور ایک درمیانی عمر کے گنجے کے ساتھ رقص کر رہی تھی۔ میں اور گوہر کھڑکی کے سامنے سے گزر کر ایک برآمدے کی طرف آ گئے۔ یہاں بھی دو گارڈز بڑے ایزی موڈ میں فرش پر بیٹھے کچھ کھا پی رہے تھے۔ ان میں سے ایک کی رائفل سامنے ستون سے ٹکی نظر آ رہی تھی۔ مجھے گوہر نامی اس شخص کی پھرتی اور دیدہ دلیری کا اعتراف کرنا پڑا۔ وہ بلی کی چال چلتا گیا اور گارڈ سے فقط 8-10 فٹ کی دوری پر پہنچ کر رائفل اٹھائی اور واپس پلٹ آیا۔ آ جاؤ شہزادے، اس نے سہارے کے لیے مجھے اپنا کندھا پیش کرتے ہوئے کہا۔ میں نے اس کے کندھے کا سہارا لیا۔ ہم دیوار کے ساتھ ساتھ چلتے گراسی لان کی طرف بڑھے۔ وہ سرگوشی میں بولا، یہاں روشنی ہے، لیکن اگر ہم کسی طرح یہ جگہ پار کر گئے تو سیدھے گیٹ پر پہنچیں گے۔ گیٹ پر بندے نہیں ہوں گے؟ میں نے کراہتے ہوئے پوچھا۔ ہوں گے تو ضرور، پر ہو سکتا ہے کہ آج انہوں نے بھی کڑوا پانی پیا ہوا ہو۔ ایسے جشن میلے میں ہر کسی کی مت ماری جاتی ہے۔ ویسے بھی اب ہمارے پاس یہ 222 کی رائفل آ گئی ہے، کچھ نہ کچھ فائدہ تو اس کا بھی ہوگا۔ اندازہ ہو رہا تھا کہ گوہر خطرے میں حواس برقرار رکھنے والا شخص ہے۔ وہ یہاں سے نکلنے کے حوالے سے کافی پر امید نظر آ رہا تھا۔ ہم دیوار کے ساتھ ساتھ چلتے ہوئے مین گیٹ کے قریب تر ہو گئے۔ اچانک میرے رگو پے میں ایک سرد لہر دوڑ گئی۔ مجھے رکھوالی کے کتوں کی آواز آئی۔ اس کے ساتھ ہی اندازہ ہوا کہ وہ ہماری طرف بھاگے آ رہے ہیں۔ بمشکل 2 سیکنڈ گزرے ہوں گے کہ ایک جسیم کتے نے گوہر پر جست لگائی اور اسے اپنے ساتھ لیتا ہوا پھولدار پودوں میں گرا۔ زوردار دھماکے سے رائفل نے شعلہ اگلا اور میں نے کتے کی چلاتی ہوئی آواز سنی۔ غیر متوقع طور پر گولی کی زوردار آواز نے دوسرے کتے کو پیچھے ہٹنے پر مجبور کر دیا۔ وہ اب کچھ فاصلے پر بے تاب گردش کرنے لگا اور اپنی پرہول آواز میں مالکوں کو خبردار کرنے لگا۔ کتے کا یہ انداز روٹین سے ہٹ کر تھا۔ 2-3 افراد دوڑتے ہوئے ہماری طرف لپکے، لیکن جب گوہر نے اوپر تلے 3-4 فائر کیے تو وہ ٹھٹک گئے۔ انہوں نے مختلف چیزوں کی آڑ لے لی اور جوابی فائرنگ شروع کر دی۔ دھماکوں سے پوری کوٹھی گونج اٹھی۔ موسیقی تھم گئی۔ ہر طرف ہلچل کے آثار نظر آئے۔ ہم دونوں ایک بڑے فوارے کی اوٹ میں تھے۔ آؤ، گوہر نے ہاتھ میری طرف بڑھایا۔ نہیں گوہر، میں نہیں نکل سکوں گا، تم جاؤ۔ میرا خیال تھا کہ وہ کم از کم ایک بار تو اصرار کرے گا، لیکن اس نے ایسا نہیں کیا اور وقت کے مطابق اس نے ٹھیک ہی کیا۔ وہ مجھے چھوڑ کر گیٹ کی طرف بھاگا۔ 222 رائفل بالکل ریڈی تھی اور اس کے ہاتھوں میں تھی۔ وہ جھک کر بھاگ رہا تھا۔ کتا پھر اس کے پیچھے دوڑا۔ اس نے اسے ڈرانے کے لیے فائر کیا۔ اسی دوران میں ایک بڑے مور پنکھ کے عقب سے ایک سائے نے اس پر چھلانگ لگائی۔ گوہر اور وہ اوپر نیچے گرے۔ ایک بار پھر گولی چلی، لیکن میرے اندازے کے مطابق یہ گولی کسی کو لگی نہیں۔ کم از کم 3 مزید افراد گوہر پر پل پڑے۔ رائفل اس کے ہاتھ سے نکل گئی، تاہم وہ خود کو چھڑانے میں کامیاب رہا۔ کبڈی کے کسی تیز رفتار کھلاڑی کی طرح
وہ ایک بار پھر گیٹ کی طرف لپکا۔ ایک بار تو لگا کہ وہ نکل جائے گا، مگر پھر کسی چیز سے ٹکرا کر گرا۔ کئی افراد نے اسے دبوچ لیا اور بری طرح مارنے لگے۔ 2 مسلح افراد نے میرے سر سے بھی رائفلیں لگا دی۔ دیکھتے ہی دیکھتے درجنوں افراد ہمارے گرد اکٹھے ہو گئے۔ ان میں زخمی کان والا سلطان چٹا نمایاں تھا۔ اس نے مجھے ایک زوردار ٹھوکر لگائی، پھر پھنکار کر اپنے کسی ساتھی سے بولا، پتہ کرو یہ دونوں تہخانے سے نکلے کیسے ہیں؟ دونوں دروازے تو باہر سے بند تھے۔ ایک شخص بھاگتا ہوا آیا۔ اس نے ہاں پہ لہجے میں سلطان کو بتایا، ادھر پارکنگ کی دیوار میں سیندھ لگائی گئی ہے جی، کافی بڑا مورا نظر آ رہا ہے۔ پکی دیوار توڑی ہے انہوں نے، سلطان نے بہت حیرت سے کہا۔ اس کے ساتھ ہی اس نے مجھ پر ٹھوکروں کی بارش کر دی۔ کچھ ہی دیر بعد مجھے اور گوہر کو گھسیٹ کر ایک کمرے میں بند کر دیا گیا۔ یہ کمرہ برآمدے کے پاس ہی واقع تھا۔ دروازے کو باہر سے تالا لگا دیا گیا اور 2 مسلح گارڈز وہاں کھڑے ہو گئے۔ عین ممکن تھا کہ ہمیں دوبارہ اسی بدبودار تہخانے میں بھیج دیا جاتا جہاں فتح کی بے گور و کفن لاش موجود تھی، لیکن وہاں چونکہ دیوار توڑی جا چکی تھی، لہٰذا ہمارے لیے عارضی طور پر یہ کمرہ منتخب کیا گیا تھا۔ اس میں ایک چھوٹی سی کھڑکی اور ایک دروازے کے سوا اور کچھ نہیں تھا۔ کھڑکی میں بھی مضبوط آہنی گرل لگی ہوئی تھی۔ فرنیچر نام کی کوئی شے یہاں موجود نہیں تھی۔ فرش پر ایک بوسیدہ سا قالین بچھا ہوا تھا۔ دیوار پر جوہی چاولہ کی تصویر تھی۔ گوہر کو خاصی چوٹیں آئی تھیں۔ اس کی شرٹ تار تار ہو چکی تھی۔ پیچکس گوہر کی جیب سے نکال لیا گیا تھا۔ دروازہ لاک کرنے سے پہلے میری بھی اچھی طرح تلاشی ہوئی تھی۔ سلطان اور ندیم وغیرہ اس بات پر حیرت زدہ نظر آتے تھے کہ ہم تہخانے کی 9 انچ موٹی پختہ دیوار توڑ کر نکلے ہیں۔ وہ اس بات کی تہہ تک پہنچنے کے لیے ہم دونوں سے سوال جواب کرنا چاہتے تھے، لیکن دوسری طرف وہ اپنی محفل بھی برباد کرنے کے حق میں نہیں تھے۔ یہی وجہ تھی کہ وہ مکمل تفتیش کا کام کل پر چھوڑ کر کمرے سے نکل گئے۔ یقیناً اب ایک بار پھر بوتلوں کے ڈھکن کھلنے والے تھے اور جسم نے تھرکنا تھا۔ کوشش ہونی تھی کہ محفل کو ایک بار پھر رنگ پر لایا جائے۔ کھڑکی سے باہر کھڑے گارڈز ہمیں خونی نظروں سے گھور رہے تھے۔ جیسے تیسے وہ زخموں سے چور درد بھری رات گزر گئی۔ گوہر کو کافی چوٹیں آئی تھیں، لیکن جب وہ میری چوٹیں دیکھتا تھا اور ان چوٹوں کے باوجود میرے ہونٹوں پر مسکراہٹ بھی دیکھتا تھا تو اسے حوصلہ ہوتا تھا کہ اگر گوہر مجھے بھی اپنے ساتھ لے جانے کی کوشش میں پھنسا ہوتا تو یقیناً میرے دل و دماغ پر بوجھ ہوتا، لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا تھا۔ گوہر نے اپنے طور پر نکلنے کی بھرپور کوشش کی تھی مگر کامیاب نہ ہوا۔ اب ہم ایک بار پھر قید و بند کی صعوبت کا شکار تھے اور کمرے کی دیوار سے ٹیک لگائے بیٹھے تھے۔ ایک گارڈ گاہے بگاہے کھڑکی سے جھانک کر ہمیں دیکھ لیتا تھا کہ کہیں ہم سلیمانی ٹوپی پہن کر یہاں سے نکل نہ گئے ہوں۔ گوہر نے کراہتے ہوئے کہا، اگر وہ پارکنگ والا گیٹ کھلا مل جاتا تو شاید اس ویلے ہم لاہور میں ہوتے، لیکن اب تو شاید لاہور دیکھنے کی حسرت ہمارے ساتھ ہی چلی جائے۔ ان لوگوں کے ارادے ہمارے بارے میں اچھے نہیں ہیں۔ اس نے ٹھنڈی سانس لی۔ اس طرح کے کاموں میں پھر اس طرح تو ہوتا ہی ہے، آر یا پار۔ تو تم یہ کہنا چاہتے ہو کہ اب مرنے کی تیاری کر لیں؟ وہ اپنی جھاڑ جھنکاڑ داڑھی کھجا کر بولا، مرنے کے لیے تو ہر ویلے تیار رہنا چاہیے، یہ گل ہماری مسجد کے امام صاحب کہا کرتے تھے۔ میں نے کہا، پتہ نہیں اب زندگی ساتھ دے نہ دے، اب تو اپنے بارے میں کچھ بتا دو، کہاں سے آئے ہو اور کیسے پھنسے ہو ان خبیثوں کے چنگل میں؟ اس سے کیا فائدہ ہونا ہے؟ جب مر ہی جانا ہے تو پھر جاننے سے فائدہ؟ ہاں، اگر زندہ بچ گئے تو پھر لاہور کے کسی باغ میں بیٹھ کر تمہیں ضرور بتاؤں گا اور تم سے پوچھوں گا بھی، اس نے حتمی لہجے میں کہا۔ عجیب منطق تھی اس کی۔ اسی دوران میں گارڈ کھڑکی میں کھڑا ہو کر ہمیں گھورنے لگا اور ہماری گفتگو کا سلسلہ منقطع ہو گیا۔ اوئے بدبختوں، کوئی مرہم پٹی ہی کر دو، گوہر نے اپنی زخمی آنکھ کو دباتے ہوئے کہا۔ گارڈ نے بڑی نفرت سے تھوکا۔ یہ تھوک آہنی گرل میں سے گزر کر سیدھا گوہر کے ہاتھ پر پڑا۔ گارڈ زہریلے لہجے میں بولا، اسے لگا اپنی چوٹوں پر، اگر پھر بھی آرام نہ آئے تو اس میں تھوڑا سا پیشاب بھی ملا لینا۔ وہ بکتا ہوا آگے چلا گیا۔ گوہر نے ٹھنڈی سانس لے کر اپنے ہاتھ کی پشت قالین سے رگڑ کر صاف کی اور دراز ہو کر آنکھیں موند لیں۔ میں بھی لیٹ گیا۔ کوٹھی میں مکمل سکوت تھا۔ لگتا تھا کہ رات بھر کی رنگین مصروفیات کے بعد سارے مہمان لمبی تان کر سوئے ہوئے ہیں۔ میرے بازو اور ٹانگ کے 2-3 زخم بگڑنا شروع ہو گئے تھے اور میں ہلکا سا بخار بھی محسوس کر رہا تھا۔ کیا واقعی یہ کوٹھی میرے لیے فتح محمد کی طرح موت کا پنجرہ ثابت ہونے والی ہے؟ میں نے بڑے کرب سے سوچا، اگر میں یہاں مر گیا تو عمران مجھے کہاں کہاں ڈھونڈتا پھرے گا، فرح اور عاطف پر کیا گزرے گی، بالو مکمل طور پر بے سہارا ہو جائے گا، اور ثروت، کیا ثروت کو ایک آخری بار چھونے کی حسرت دل میں ہی رہ جائے گی؟
میں نیم غنودگی میں لیٹا رہا۔ اسی دوران میں ایک بار آنکھوں کی درد سے گوہر کی طرف دیکھا تو وہ دیوار سے ٹیک لگائے بیٹھا تھا۔ غالباً اسے نشے کی طلب ہو رہی تھی اور یہاں کوئی ایسی چیز نہیں تھی، چرس نہ وسکی وغیرہ۔ وہ اپنی ٹانگیں کھجا رہا تھا اور سامنے دیوار کو دیکھ رہا تھا۔ وہاں جوہی چاولہ کی مختصر لباس والی گرما گرم تصویر لگی تھی۔ وہ للچائی ہوئی آنکھوں سے اسے دیکھ رہا تھا، بلکہ کہنا چاہیے کہ للچائی ہوئی آنکھ سے دیکھ رہا تھا۔ ایک آنکھ تو سوج کر اور نیلی ہو کر کپا بن چکی تھی۔ اندازہ ہوتا تھا کہ وہ منشیات کی طرح عورت کا بھی رسیہ ہے۔ نہایت سنگین حالات تھے۔ اس کے باوجود گوہر نامی یہ شخص جس طرح فلمی تصویر کو دیکھ رہا تھا، میں دل ہی دل میں مسکرا اٹھا۔ میں نے کہا، یار اتنی مار پڑی ہے پھر بھی تمہاری طبیعت میں کچھ نرمی نہیں آئی، کیا مطلب؟ اس نے مجھے گھور کر پوچھا۔ اتنی پیاری لڑکی ہے اور تم ایسے دیکھ رہے ہو جیسے کسائی بکرے کو دیکھتا ہے۔ وہ میری بات سن کر بے ڈھنگے انداز میں مسکرایا۔ کسائی تو ذبح کرنے کے لیے دیکھتا ہے، ہم ذبح ہونے کے لیے دیکھتے ہیں۔ ویسے کڑی بڑی ٹیٹ ہے۔ اس کی اکلوتی آنکھ میں جنسی بھوک لشکارے مار رہی تھی۔ اس نے ٹیٹ کا لفظ اپنی گفتگو میں شاید 1 یا 2 بار پہلے بھی استعمال کیا تھا۔ یہ لفظ مجھے کچھ یاد دلا رہا تھا، لیکن سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیا یاد دلا رہا ہے۔ میرے اور اس کے درمیان گفتگو جاری رہی۔ ہم ایک طرح سے اپنی اپنی تکلیف کی طرف سے دھیان ہٹانے کے لیے گفتگو کر رہے تھے۔ گوہر میری برداشت کی صلاحیت سے بہت متاثر نظر آ رہا تھا۔ میں نے کہا، گوہر ایک بات میری سمجھ میں نہیں آئی، رات کو ایک کتے نے تو تم پر فوراً حملہ کر دیا اور تم نے اسے گولی بھی ٹھوک دی، لیکن دوسرا کتا جو زیادہ زہریلا لگتا تھا تم سے دور دور رہا، حالانکہ وہ قد کاٹ میں بھی پہلے سے بڑا تھا۔ وہ مجھے جانتا تھا، گوہر نے کہا۔ کیسے؟ میں نے کراہتی آواز میں پوچھا۔ وہ کچھ دیر مجھے گھورتا رہا جیسے سوچ رہا ہو کہ مجھے بتائے یا نہیں، پھر گہری سانس لے کر بولا، میں نے اس کی سکھائی کرائی تھی۔ یعنی تم نے ٹریننگ دی تھی اسے؟ تم کتوں کو ٹرین کرتے ہو؟ ہاں، اس نے بے پرواہی سے سر ہلایا اور ایک بار پھر اکلوتی آنکھ سے جوہی چاولہ کا ایکس رے کرنے لگا۔ تو تم کتوں کو ٹرین کرنے کے لیے یہاں آئے تھے، مگر پکڑے کیسے گئے؟ یار تم کنڈم باتوں میں اپنا ویلا خراب کر رہے ہو۔ اگر دماغ کو تکلیف دینی ہے تو پھر جان بچانے کے بارے میں کچھ سوچو۔ مجھے نہیں لگتا کہ یہ لوگ آج شام تک ہمیں زندہ رہنے دیں گے۔ ایک دم میرے ذہن میں کوندا سا لپکا۔ گوہر کے بار بار بولے ہوئے ٹیٹ نے میرے اندر جو خودبد شروع کی تھی وہ ایک دم عروج پر پہنچ گئی۔ یہ شخص کتوں کو تربیت دیتا تھا، چھریرے جسم کا مالک تھا اور وسطی پنجاب کا رہنے والا تھا۔ عمران نے اپنی روداد میں جس راجے کا ذکر کیا تھا وہ بھی تو وسطی پنجاب کا تھا۔ اس کا بنیادی کام بھی کتوں اور گھوڑوں کی ٹریننگ ہی تھا۔ اور پھر یہ لفظ ٹیٹ، میری ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ سی دوڑ گئی، تاہم میں نے اپنے تاثرات نارمل ہی رکھے۔ میں نے اسے سر تپا دیکھتے ہوئے کہا، کیا تم کبھی خوشاب کے قریب شاہپور میں بھی رہے ہو؟ اس نے چونک کر میری طرف دیکھا اور بولا، ہاں میں رہا تو ہوں شاہپور میں بھی، پر تم کیسے جانتے ہو؟ کیا تمہارا کوئی دوست امو نام کا بھی تھا؟ امو عمران، میں نے وضاحت کی۔ اس کی اکلوتی آنکھ میں لشکارے سے نظر آئے۔ وہ ایک دم سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ تم امو کو کیسے جانتے ہو؟ اس نے تیز لہجے میں پوچھا۔ میں گہری نظروں سے اس کو سر تپا دیکھتا رہا، پھر سرگوشی کے انداز میں کہا، کیا میں سمجھوں کہ تمہارا اصل نام گوہر نہیں ہے؟ تم نے میری گل کا جواب نہیں دیا۔ تم نے بھی تو جواب نہیں دیا۔ تمہارا اصل نام گوہر ہے یا راجا؟ راجا کے لفظ پر وہ جیسے اچھل پڑا۔ اس نے بتکے ہوئے انداز میں دائیں بائیں دیکھا اور بولا، اس کا مطلب ہے کہ تم امو کے بارے میں بہت کچھ جانتے ہو۔ کدھر ہے وہ؟ ایک طرح سے وہ تسلیم کر رہا تھا کہ اس کا نام راجا ہے۔ میں نے اسے سر تپا گھورا۔ ہاں وہ راجا ہی تھا، وہی ہولیا جو عمران نے مجھے کئی بار بتایا تھا۔ ٹھوڑی پر زخم کا ویسا ہی نشان، وہی بول چال۔ میں غائبانہ اس کے بارے میں بہت کچھ جانتا تھا۔ یہی تیز ترار شخص تھا جس نے 16-17 سالہ عمران کو ماجھن جیسی جابر عورت کے چنگل سے چھڑایا تھا اور بے رحم حالات میں اسے زندہ رہنے کے گڑ سکھائے تھے۔ آگے چند برسوں میں راجا اور عمران کی دوستی میں کئی نشیب و فراز آئے تھے، اور پھر بقول عمران راجا لاہور کے بازار حسن میں گرفتار ہو کر جیل چلا گیا تھا۔ میرے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ اتنے اہم کردار سے میری ملاقات ہوگی اور ایسے حالات میں ہوگی۔ اس سے پہلے کہ میں کوئی جواب دیتا، کمرے کے دروازے پر کھٹ پٹ ہوئی۔ دروازے کے دونوں پٹ اس طرح کھلے کہ ان میں 14-15 انچ کا فاصلہ ہو گیا، تاہم سٹین لیس سٹیل کی ایک نفیس زنجیر کے ذریعے دروازہ پورا کھلنے سے رک گیا۔ ایک رائفل بردار گارڈ نظر آیا، اس کے ساتھ ایک ملازم تھا۔ ملازم نے ایک چھوٹی ٹرے ادھ کھلے دروازے میں سے اندر کھسکا دی۔ ٹرے میں انڈے اور پیاز کا آملیٹ تھا، 2 پراٹھے اور دہی وغیرہ تھا۔
رائفل بردار سفاک انداز میں بولا۔ ناشتہ کر لو، ہو سکتا ہے یہ تمہارا آخری ناشتہ ہو۔ لسی مل جائے گی، گوہر یعنی راجا نے کراہتے ہوئے کہا۔ اب اس میں شبہ کی کوئی گنجائش نہیں تھی کہ وہ راجا ہی ہے۔ رائفل بردار پھنکارا۔ لسی تو نہیں، لیکن دہی کافی سارا پڑا ہوا ہے، وہ تمہارے ہی کام آئے گا۔ اس کے آخری الفاظ ہماری سمجھ میں نہیں آئے۔ ان الفاظ کا اصل مطلب قریباً 1 گھنٹے بعد واضح ہوا، اور یہ مطلب لرزہ خیز تھا۔ میں قریباً 42 گھنٹے سے بھوکا تھا۔ بدترین حالات اور اندیشوں کے باوجود کھانے کی خوشبو اشتہا انگیز محسوس ہوئی۔ میں نے ٹرے اٹھا کر قالین پر رکھ لی۔ پہلا لقمہ لیا تو پتا چلا کہ جسم کے بہت سے دوسرے حصوں کی طرح جبڑا بھی پھوڑے کی طرح دکھ رہا ہے۔ بامشکل تھوڑا سا منہ کھول کر لقمہ زبان پر رکھ پایا۔ عمران نے مجھے سکھا دیا تھا کہ شدید خطرات اور اندیشوں کے نرغے میں بھی کس طرح خود کو نارمل رکھا جاتا ہے، اور کس طرح صرف حال پر نظر رکھ کر مستقبل اور مستقبل قریب کو چکما دیا جاتا ہے۔ وہ کہتا تھا کہ مرنے سے پہلے مرنا نہیں چاہیے اور مصیبت سے پہلے ڈرنا نہیں چاہیے۔ گارڈ کھڑکی میں موجود تھا، لہٰذا اب ہم ایک دوسرے کے تعارف والا موضوع نہیں چھیڑ سکتے تھے۔ میں جانتا تھا کہ گوہر یعنی راجا کے ذہن میں ہلچل مچی ہوئی ہے۔ وہ جلد از جلد مجھ سے عمران کے بارے میں جاننا چاہ رہا تھا۔ ہمیں کافی لیٹ ناشتہ دیا گیا تھا، قریباً 10 بج چکے تھے۔ جس وقت ہم ناشتہ کر رہے تھے، پارکنگ کی طرف سے گاڑیوں کے اسٹارٹ ہونے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ اندازہ ہوتا تھا کہ شب بسری کرنے والے بیشتر مہمان اب رخصت ہو رہے ہیں۔ ان میں سے کئی مہمان رخصت ہونے سے پہلے ہمیں دیکھنے کے لیے آئے۔ وہ گرل دار کھڑکی میں سے یوں جھانک رہے تھے جیسے بڑی تگ و دو کے بعد جنگل سے پکڑے جانے والے خطرناک جانوروں کو دیکھ رہے ہوں۔ ان میں سے بیشتر کی آنکھیں شراب نوشی اور دیگر مصروفیات کی وجہ سے سوجی ہوئی تھیں۔ قریباً 12 بجے کا وقت تھا جب میری چھٹی حص نے کہا کہ یہاں کوئی خطرناک تماشا ہونے والا ہے۔ سلطان چٹا ہمارے کمرے کے ارد گرد گھوم رہا تھا۔ گاہے بگاہے وہ شعلہ بار نظروں سے مجھے دیکھ بھی لیتا تھا۔ وہ ذرا فاصلے پر گیا تو راجا نے کھڑکی میں کھڑے گارڈ سے پوچھا، کچھ ہمیں بھی بتاؤ اکرام خان، کیا ارادے ہیں تمہارے؟ اس نے ایک بار پھر کھڑکی میں سے تھوک پھینکا جو راجے کے اوریاں کندھے پر گرا۔ ارادے بڑے چنگے ہیں، 1 گھنٹے کے اندر اندر تم اوپر پہنچنے والے ہو۔ گارڈ نے کہا، تو پھر کیا سوچ رہے ہو؟ جو کرنا ہے فٹافٹ کرو، مارو گولی اور ٹھنڈا کرو ہمیں۔ راجا نے اپنے ہونٹوں سے خون پونچھتے ہوئے کہا، اتنی جلدی ٹھنڈا نہیں کریں گے، گولی تو انہیں ماری جاتی ہے جنہیں مارنا ہو، تمہیں تو پہلے زندگی موت کے درمیان ٹانگنا ہے۔ کیا مطلب؟ میں نے پوچھا۔ مطلب تمہیں میں بتاتا ہوں۔ ایک طرف سے سیکرٹری ندیم نمودار ہوا اور آنکھوں پر اینک درست کرتے ہوئے بولا، کئی ملکوں میں قانون ہے کہ قاتل کو مقتول کے وارثوں کے حوالے کر دیا جاتا ہے۔ ہم بھی تمہیں 3 کتوں کے حوالے کر رہے ہیں، اصلی نسل کے بل ڈاگ ہیں۔ کیا کہنا چاہتے ہو؟ میں نے چونک کر پوچھا۔ بھائی جو 3 کتے تم لوگوں نے مارے ہیں یہ ان کے رشتہ دار ہیں، بالکل جائز وارث ہیں۔ ایک متوفی کا بڑا بھائی ہے، 2 اس کی مادہ کے پیٹ سے ہیں۔ میری دھڑکن تیز ہو گئی۔ ندیم کی بات سمجھ میں آ رہی تھی۔ اس نے 2 دن پہلے تہخانے میں بھی یہ بات کہی تھی کہ مجھ پر کتے چھوڑے جا سکتے ہیں۔ اب یہاں کوئی ایسا ہی سین ترتیب دیا جا رہا تھا۔ میں نے دیکھا کہ ندیم کی بات سن کر راجا کا چہرہ بھی متغیر ہوا ہے۔ دراصل صورتحال ہمارے لیے سنگین ہوتی جا رہی تھی۔ ندیم نے میری طرف دیکھتے ہوئے قدرے تعصب سے کہا، معاملے کو یہاں تک پہنچانے کے ذمہ دار تم خود ہو۔ تم نے اوپر تلے غلطیاں کی ہیں، اور سب سے اہم غلطی اس ماں کے ہیرو والی تھی۔ تم نے فون پر اسے الرٹ کر کے جاوا صاحب کی طرف سے اپنی موت پر مہر لگوا لی ہے۔ جان تو اس ناکام ہیرو کی اب بھی نہیں بچنی۔ تم خواہ مخواہ جوانی میں انا للہ ہو رہے ہو۔ ندیم کی بات سے میری ایک طرح کی تسلی بھی ہوئی، اور وہ تسلی یہ تھی کہ کم از کم ابھی تک تو عمران محفوظ ہے۔ ندیم نے ٹھنڈی سانس لے کر کہا، تمہاری دوسری بڑی غلطی یہ تھی کہ تم نے جاوا صاحب کے سوالوں کا جواب دینے سے انکار کیا۔ پہلی غلطی کے بعد یہ دوسری غلطی سراسر خودکشی کے برابر تھی۔ میں نے اندازہ لگایا کہ مجھے میری دوسری غلطی کے بارے میں بتا کر ندیم ایک طرح سے مجھے امید کی مدھم سے کرن بھی دکھا رہا ہے۔ مجھے بتانا چاہتا ہے کہ اگر میں اب بھی اپنے ساتھیوں کے بارے میں معلومات فراہم کر دوں تو کوئی بری بھلی صورت نکل سکتی ہے، لیکن یہ ایک چکما بھی ہو سکتا تھا۔ کم از کم سلطان چٹا وغیرہ کے تیور تو یہی بتا رہے تھے کہ وہ ہمیں مارنے کا تہیا کر چکے ہیں۔ فضا میں ایک سراسیمگی سی پائی جا رہی تھی۔ میں نے دیکھا کہ ایشوریا رائے ثانی جیسی لڑکیاں اور عام ملازم جو تماشائی کی حیثیت سے کھڑکی کے ارد گرد موجود تھے اب کہیں غائب ہو چکے تھے۔ فقط کرخت چہرہ گارڈز آس پاس نظر آتے تھے یا سلطان چٹا پھنکار رہا تھا۔ سرخ رنگ کی ایک پلاسٹک کی بالٹی لا کر کھڑکی کے سامنے رکھ دی گئی۔ اس میں جو کچھ تھا وہ ہمیں دکھائی نہیں دے رہا تھا۔
پھر کتوں کی خوفناک گونجتی ہوئی آواز میرے کانوں میں پڑی۔ یہ آواز ہماری طرف بڑھ رہی تھی۔ چند سیکنڈ بعد 3 عدد جسیم کتے ہمارے سامنے تھے۔ ان کی چمکیلی زنجیریں 3 تنومند افراد کے ہاتھوں میں تھیں۔ کتوں کے منہ پر حفاظتی جالیاں تھیں۔ وہ پاری کی طرح مچل رہے تھے اور اپنے رکھوالوں کے ہاتھوں سے نکل جا رہے تھے۔ گارڈ اکرام خان نے سرخ بالٹی میں سے ایک بڑا ڈونگا بھر کر نکالا اور کھڑکی کے پاس بیٹھے راجا پر اچھال دیا، اور تب ہم پر یہ انکشاف ہوا کہ اس بالٹی میں دہی ہے۔ راجا کا زخمی اریاں جسم دہی سے لتھڑ گیا۔ وہ ایک دم کھڑا ہو گیا۔ دوسرا ڈونگا مجھ پر ڈالا گیا۔ میرے کندھوں پر کچھ دہی گرا۔ اس کے بعد گرل دار کھڑکی کے راستے ہم پر تواتر سے دہی پھینکا جانے لگا۔ فرش اور قالین بھی دہی سے لتھڑ گیا۔ کمرے سے باہر کھڑے کتے دہی کی خوشبو سے دیوانے ہو رہے تھے۔ غالباً ان کی تربیت ہی اسی انداز سے کی گئی تھی۔ یہ بڑی لرزہ خیز صورتحال تھی۔ کچھ دیر پہلے جب راجا نے ناشتے میں لسی مانگی تھی تو رائفل بردار نے کہا تھا، لسی تو نہیں، دہی بہت ہے اور تمہارے ہی کام آنے والا ہے۔ اور اب یہ کام آ رہا تھا۔ کمرے کا دروازہ کھول دیا گیا، لیکن وہ پہلے کی طرح بس فٹ سوا فٹ ہی کھل سکا۔ زنجیر نے اسے پورا کھلنے سے روک لیا۔ یہ خلا اتنا ضرور تھا کہ اس میں سے جسیم بلڈاگ اپنی تمام تر حشر سامانی کے ساتھ اندر داخل ہو سکتا تھا۔ اور پھر وہ اندر داخل ہوا۔ اس کے منہ پر سے حفاظتی جالی ہٹائی جا چکی تھی اور وہ کسی کو بھی اپنے نوکیلے دانتوں سے پھاڑنے کے لیے بالکل تیار تھا۔ اضطراری حرکت کے تحت ہم دونوں پیچھے ہٹ گئے، دیوار کے ساتھ جا لگے۔ اتنے میں دوسرا کتا بھی پھنسا کر اندر داخل ہو گیا۔ دونوں خونخوار جانوروں کی زنجیریں ان کے رکھوالوں کے ہاتھوں میں تھیں۔ وہ انہیں کھینچ رہے تھے، لیکن ساتھ ساتھ تھوڑی ڈھیل بھی دے رہے تھے۔ یہ دہشت زدہ کرنے کا ایک ڈھنگ تھا۔ تاہم یہ بات بھی سامنے کی تھی کہ اگر ان 3 کتوں نے ہم پر حملہ کیا تو ہم خالی ہاتھ ہرگز اپنا دفاع کرنے کے قابل نہیں ہوں گے۔ دونوں شدید زخمی تھے اور میری ایک ٹانگ تو تقریباً مفلوج تھی۔ چند لمحے بعد تیسرا کتا بھی خوفناک جست کے ساتھ اندر آ گیا۔ وہ اپنے رکھوالے کو تقریباً گھسیٹ رہا تھا۔ اس کی مدد کے لیے ایک دوسرے شخص نے بھی زنجیر تھام لی۔ کتوں کے سماعت شکن شور سے کمرے کی دیواریں لرزنے لگیں۔ دہی کی خوشبو انہیں دیوانہ کر رہی تھی اور یقیناً ان میں ہمارے زخموں اور خون کی بو بھی شامل تھی۔ یہ واقعی قیامت خیز گھڑیاں تھیں۔ اپنے جیسے شخص سے برسر پیکار ہونا، اس سے مار کھانا اور اسے مارنا ایک اور بات ہے، مگر بکھرے ہوئے خونخوار جانوروں کا سامنا کرنا دیگر بات۔ آخر میں داخل ہونے والا جسیم کتا راجا کے بالکل قریب آ گیا تو راجا نے اس کے منہ پر لات رسید کی۔ اس لات کی سزا دینے کے لیے رکھوالے نے زنجیر کو کچھ اور ڈھیل دے دی۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ کتے نے راجا کی پنڈلی پر منہ مارا، اس کی پتلون کا پائنچہ ادھیڑ کر رکھ دیا اور ساتھ ہی ٹخنے کو بھی زخمی کیا۔ راجا نے مغلظات بکیں اور تکلیف سے دوہرا ہو گیا۔ اس کے لمبے ملائم بال چہرے پر بکھر گئے تھے اور گردن کی رگیں تن گئی تھیں۔ سلطان چٹا سب کچھ کھڑکی سے دیکھ رہا تھا۔ مونچھوں کو تاؤ دے کر دھاڑا، چڑھا دو حرام زادے پر، پھاڑ دو پیٹ اس کا۔ کتا ایک بار پھر راجا کی طرف آیا۔ یوں لگا کہ وہ واقعی اس کا خاتمہ بالخیر کر دے گا، مگر سیکرٹری ندیم نے رکھوالے کو روکا۔ اس نے کتا پیچھے کھینچ لیا۔ چند سیکنڈ بعد باقی دونوں کتے بھی کھینچ لیے گئے۔ ان کو برآمدے تک پیچھے ہٹا لیا گیا۔ ہمارے ارد گرد سماعت شکن شور قدرے کم ہو گیا۔ سیکرٹری ندیم گرل دار کھڑکی میں آیا۔ اس کی آنکھوں میں نفرت اور عداوت کی چنگاریاں تھیں۔ وہ مجھے مخاطب کر کے بولا، یہ تمہارے لیے آخری، بالکل آخری موقع ہے سلطانی گواہ بننے کا، ورنہ ٹھیک 5 منٹ بعد تم دونوں کی لاشوں کے ٹکڑے اکٹھے کرنا اور انہیں علیحدہ علیحدہ شاپروں میں ڈالنا کافی مشکل ہو جائے گا۔ کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ میں نے وقتاً ٹالنے کے لیے پوچھا۔ نہیں، اب پوچھنا کچھ نہیں، اب تو 2 ٹوک بات ہے۔ ایک اور سنہری موقع دیتے ہیں تمہیں۔ سیل فون تمہارے ہاتھ میں تھماتے ہیں، کسی طرح اپنے یار کو بل میں سے نکال سکتے ہو اور یہاں بلا سکتے ہو تو بلا لو۔ کچھ ایسا رونا رو اس کے سامنے کہ وہ تڑپ کر تمہارے پاس پہنچ جائے۔ سلطان چٹا پھنکارا، لیکن اگر پہلے والا کمینہ پن کیا تو اس بار چھوٹ نہیں ملے گی۔ یہ تینوں کتے ایک ساتھ تمہارے اوپر چڑھائی کریں گے۔ پہلے سیکنڈ میں تمہیں ننگا کریں گے، اگلے 2 سیکنڈ میں پھاڑ دیں گے۔ ابھی سلطان کا فکرہ مکمل ہوا ہی تھا کہ گولی چلنے کی آواز آئی۔ یہ آواز کوٹھی کے مین گیٹ کی طرف سے آئی تھی۔ اس کے فوراً بعد خوفناک تڑتڑاہٹ کے ساتھ ایک طویل برسٹ چلا۔ کچھ چلاتی ہوئی آوازیں آئیں۔ ہمیں یوں لگا جیسے کوئی بڑی گاڑی کوٹھی کا مین گیٹ توڑتی ہوئی اندر گھس آئی ہے، اور یہ ایک گاڑی نہیں تھی، شاید کئی گاڑیاں تھیں۔ ان کے انجن چنگھاڑ رہے تھے اور شاید اس کے ساتھ ساتھ گاڑیوں پر سوار لوگ بھی للکارے مار رہے تھے۔ ایک دم ہی کوٹھی کے طول و عرض میں اندھا دھند فائرنگ شروع ہو گئی۔ میں نے گارڈ اکرام خان کو دیکھا۔ وہ اپنی رائفل سیدھی کر کے احاطے کی طرف مڑا، مگر ابھی 2 قدم ہی اٹھا پایا تھا کہ اس کی چھاتی پر آٹومیٹک رائفل کا پورا برسٹ لگا
اور وہ اچھل کر برآمدے کی سیڑھیوں میں گرا۔ سلطان چٹا اور ندیم وغیرہ بھی آڑ کے لیے مختلف اطراف میں بھاگے۔ رکھوالوں نے کتوں کی زنجیریں چھوڑ دیں۔ وہ تینوں کتے جارحانہ انداز میں مختلف اطراف میں لپکے۔ لگتا ہے مخالف پارٹی نے حملہ کر دیا ہے، راجہ اپنا زخمی ٹخنا دبائے دبائے بولا۔ مخالف پارٹی کون ہے؟ کوئی تو اللہ کی بندی ہوگی، راجہ نے عجیب جواب دیا۔ میں نے ایک شخص کو دیکھا، وہ پتلون اور ہاف سلیو شرٹ میں تھا۔ اس کے ہاتھ میں لمبی نال والا ماؤزر تھا۔ اس نے ایک ستون کی آڑ لے رکھی تھی اور اندرونی کمروں کی طرف فائرنگ کر رہا تھا۔ ساتھ ساتھ وہ اپنے ساتھیوں کو بھی پکار رہا تھا اور ان کی حوصلہ افزائی میں مصروف تھا۔ مجھے لگا کہ میں نے اس شخص کو ریان ولیم کے آس پاس دیکھا ہے، تو اس کا مطلب تھا کہ یہ ریان ولیم گروپ کے لوگ ہیں۔ فربا اندام ریان ولیم کی شبیہ میری نگاہوں میں گھوم گئی۔ ہمیں جلالی صاحب کی طرف بھیجنے والا اور نت نئے حالات سے دوچار کرنے والا ریان ولیم ہی تھا۔ ریان گروپ اور جاوا گروپ میں آراکوئے کے مجسمے کے لیے خوفناک کشمکش چل رہی تھی۔ اس کشمکش کو چند دن پہلے اس وقت عروج ملا تھا جب جاوا کے لوگوں نے جلالی صاحب کے فارم پر حملہ کیا تھا، قتل کیے تھے اور عصمت دری کی تھی۔ اس بھیانک واردات کا ملبہ ریان گروپ پر ڈالنے کے لیے جاوا کے لوگوں نے ایک ناٹک بھی کیا تھا۔ جاوا کے نادر نامی دراز قامت غنڈے نے اپنا چہرہ نقاب میں چھپائے رکھا تھا اور پشتو لہجے میں اردو بولی تھی۔ یوں انہوں نے تفتیش کا رخ ریان گروپ کے مرجان خان کی طرف موڑنے کی کامیاب کوشش کی تھی۔ بعد ازاں عمران نے اس صورتحال کو ریورس گیئر لگایا تھا۔ فائرنگ کی آواز میں شدت آتی چلی جا رہی تھی۔ میں نے اپنی قوت برداشت کو آواز دی اور نیم مفلوج ٹانگ کو متحرک کیا۔ ادکھلا دروازہ ہمارے سامنے تھا اور آزادی کی نوید سنا رہا تھا۔ دروازے کے خلا میں اتنی جگہ موجود تھی کہ ہم پھنسا کر اس میں سے نکل سکتے تھے۔ باہر چاروں طرف پرواز کرتی ہوئی اندھی گولیوں کا خدشہ تو موجود تھا، مگر اندر بھی تو موت کے سوا اور کچھ نہیں تھا۔ پہلے میں اور پھر راجہ اور گوہر دروازے سے باہر آ گئے۔ باہر آتے ہی گولیوں کے پورے ایک برسٹ نے ہمارا استقبال کیا۔ یہ برسٹ راجہ کے سر سے 2-2.5 فٹ اوپر دیوار میں لگا۔ میں نے اکرام خان کی گری ہوئی رائفل اٹھائی اور لنگڑاتا ہوا ایک دیوار کی اوٹ میں آ گیا۔ راجہ بھی جھک کر دوڑتا ہوا میرے پاس پہنچ گیا۔ اس کا چھریرا جسم تیز دھوپ میں چمک رہا تھا۔ میں نے دیکھا ریان گروپ کا ایک شخص اندھا دھند دوڑتا ہوا واپس اپنی گاڑی کی طرف جا رہا تھا۔ ایک بل ڈاگ اس کے تعاقب میں تھا۔ وہ شخص گاڑی کا دروازہ کھول کر اندر گھسنے میں کامیاب ہوا، لیکن اس کی بدقسمتی یہ رہی کہ اس کے دروازہ بند کرنے سے پہلے ہی جسیم کتا بھی اندر گھس گیا۔ ممکن ہے ریان گروپ کے کسی شخص نے کتے پر فائر وغیرہ بھی کیا ہو، لیکن وہ اسے لگا نہیں۔ اگلے 4-5 سیکنڈ گاڑی میں گھسنے والے کے لیے بڑے بھیانک تھے۔ بفرے ہوئے کتے نے اسے ادھیڑ کر رکھ دیا۔ میں گاڑی کے کھلے دروازے میں سے بس اتنا ہی دیکھ سکا کہ کتے کے منہ میں بدقسمت شخص کے پیٹ کا ایک بڑا لوتھڑا تھا اور اس کی انتڑیاں بکھر رہی تھیں۔ اس کی آخری آوازیں بڑی دردناک تھیں۔ گاڑی کی دائیں کھڑکیوں کے شیشے خون سے لتھڑ گئے اور یہ لرزہ خیز منظر میری نگاہوں سے اوجھل ہو گیا۔ ایک زوردار دھماکہ ہوا۔ احاطے میں کھڑی ایک سفید اسٹیشن وین کا ایک ٹائر گولی کا نشانہ بن کر دھماکے سے پھٹ گیا۔ چند سیکنڈ بعد وہ کتا کار سے باہر نکلا جس نے ریان گروپ کے شخص کو وحشیانہ طریقے سے مارا تھا۔ کار سے باہر نکلتے ہی کتا زمین پر گر کر تڑپنے لگا۔ یقیناً اسے بھی گولی لگ گئی تھی۔ یہاں سے نکلنے کا یہ اچھا موقع ہے، راجہ نے میرے کان میں کہا۔ کس طرف سے نکلیں؟ میں نے پوچھا۔ راجہ نے عقابی نظروں سے چند قدم دور کھڑی ایک لینڈ روور جیپ کو دیکھا۔ جیپ کا سامنے والا حصہ پچکا ہوا تھا، ہیڈ لائٹس بھی چکنا چور تھیں۔ اندازہ ہوتا تھا کہ اسی جیپ سے ٹکر مار کر کوٹھی کا مین گیٹ توڑا گیا تھا۔ راجہ نے کہا، مجھے لگتا ہے کہ جیپ کی چابی اندر ہی ہے، کسی طرح جیپ تک پہنچ جاؤ۔ ہم دونوں زمین پر لیٹ گئے، کوہنیوں اور گھٹنوں کے بل رینگتے ہوئے اس پرانے ماڈل کی جیپ کی طرف بڑھے۔ فائرنگ شدید تر ہو گئی تھی۔ عمارت کی کھڑکیوں کے شیشے چھناکوں سے ٹوٹ رہے تھے۔ لڑنے والوں کے للکارے پوری کوٹھی میں سنائی دے رہے تھے۔ یوں لگتا تھا کہ دونوں پارٹیوں کے لوگ عداوت کی عروج پر پہنچ کر ہوش و حواس کھو بیٹھے ہیں۔ صرف احاطے کے اندر ہمیں کم از کم 4 لاشیں دکھائی دے رہی تھیں۔ ہم پورچ کے قریب کھڑی لینڈ روور کے پاس پہنچ چکے تھے۔ آخری 7-8 قدم کا فاصلہ ہم نے جھک کر دوڑتے ہوئے طے کیا اور جیپ میں گھس گئے۔ راجہ چونکہ پہلے گھسا تھا اس لیے اس نے بائیں طرف والی نشست سنبھالی۔ میں ڈرائیونگ سیٹ پر آ گیا۔ جو ہی میں نے اگنیشن میں چابی گھمائی، جیپ تھر تھراہٹ کے ساتھ اسٹارٹ ہو گئی۔ ٹانگ کام نہیں کر رہی تھی، مگر میں کسی نہ کسی طرح کلچ دبا کر گیئر لگانے میں کامیاب رہا۔ ایکسیلریٹر دبایا تو جیپ کمان سے نکلے ہوئے تیر کی طرح مین گیٹ کی طرف بڑھی۔ گولیوں کی مار سے بچنے کے لیے ہم نے اپنے سر حتی الامکان حد تک نیچے جھکا رکھے تھے۔ کتے کی خون آلود لاش کو روندتی ہوئی جیپ گیٹ سے نکلی اور باہر آ گئی۔ سامنے 2-3 گاڑیاں اس طرح آڑی ترچھی کھڑی تھیں کہ راستہ بند تھا۔ میں جیپ کو گھما کر کوٹھی کی بغلی گلی میں لے گیا اور پھر عقب میں نکل آیا۔ اسی اسنا میں ایک اندھی گولی نے جیپ کی پچھلی کھڑکی کا شیشہ چکنا چور کر دیا۔ ہنگامے اور افراتفری کا یہ عالم تھا
کہ کسی کو کسی کی کچھ خبر نہیں تھی۔ کوٹھی کے عقب سے گزرتے ہوئے اچانک میں چونکا۔ میں نے جیپ کو بریک لگا دیے۔ عقل تو نہیں ماری گئی؟ کیا کرتے ہو؟ راجا چلایا۔ بس 1 سیکنڈ، میں نے کہا اور چھلانگ لگا کر جیپ سے اترا۔ لنگڑاتا ہوا اس لمبی گھاس کی طرف بڑھا جس میں نے اپنا سیل فون چھپایا تھا۔ سیل فون ڈھونڈنے اور جیپ میں واپس آنے میں مجھے 8-10 سیکنڈ سے زیادہ نہیں لگے۔ جیپ ایک بار پھر آگے بڑھی اور طوفانی رفتار سے بڑی سڑک کی طرف چل دی۔ ہمارے عقب میں کوٹھی کے اندر تابڑ توڑ فائرنگ ہو رہی تھی۔ شاید کسی حصے میں آگ بھی لگ گئی تھی۔ دھوئیں کے بادل فضا میں بلند ہو رہے تھے۔ ہم نے موقع واردات سے دور آنے کے لیے کچے راستے استعمال کیے۔ کھیتوں اور جھاڑیوں کے درمیان سے گزرتے ہوئے ہم انڈسٹریل ایریا کی اس کوٹھی سے قریباً 10 کلومیٹر دور آ گئے۔ ہمیں کچھ معلوم نہیں تھا کہ ہم کس جگہ پر ہیں، بس اتنا اندازہ ہو رہا تھا کہ ہمارا رخ لاہور کی طرف ہی جا رہا ہے۔ یہ بالکل دیہاتی علاقہ تھا۔ راستے میں چند بڑی بڑی پھلواریاں اور زرعی رقبے بھی دکھائی دیتے تھے۔ یہ عین دوپہر کا وقت تھا، قریباً 1 بج چکا تھا۔ چلچلاتی دھوپ میں کھیت کھلیان، راستے اور گاؤں سب خاموش اور سنسان نظر آتے تھے۔ بس کہیں کوئی چرواہا مویشیوں کو ہانکتا دکھائی دیتا، چارے سے لدی ہوئی کوئی گدھا گاڑی ہچکولے کھاتی نظر آتی، یا دور کہیں کسی کھیت میں ٹریکٹر کی آواز ابھرتی اور بکھرتی۔ اس سارے سفر کے دوران میں ہم دونوں زیادہ تر خاموش ہی رہے تھے۔ ہماری نگاہیں بار بار عقب نما آئینے کی طرف بھی اٹھ جاتی تھیں، جہاں ہچکولے کھاتے راستے اور گرد کے مرغولوں کے سوا اور کچھ دکھائی نہیں دیتا تھا۔ جاوے کی دہشت ناک صورت بار بار میری آنکھوں کے سامنے گھوم رہی تھی۔ وہ واقعی ایک بے رحم ڈان کا چہرہ تھا، اور اس ڈان نے عہد کر لیا تھا کہ جب تک عمران کو ختم نہیں کر لیتا اپنی مرغوب چیزوں کے قریب نہیں پھٹکے گا۔ وہ اس کو بھرت وچن کا نام دیتا تھا۔ جاوے کے اس ٹھکانے پر جو کچھ میرے ساتھ ہوا تھا وہ لرزہ خیز تھا۔ میں اس سے توجہ ہٹانے کی کوشش کرنے لگا۔ راجا کو گاڑی کے ڈیش بورڈ کے اندر سے ایک پسندیدہ شے مل گئی تھی۔ یہ انگریزی شراب کی ایک سربمہر بوتل تھی۔ راجا نے بلا تکلیف اس کی سیل توڑی اور گھونٹ گھونٹ پینا شروع کر دی تھی۔ تھوڑی سی شراب اس نے اپنے زخمی ٹخنے پر بھی اونڈیلی تھی اور برے برے منہ بنائے تھے۔ لگتا تھا کہ وہ شراب کے لیے ترسا ہوا ہے، یا پھر اپنی جسمانی تکلیف سے توجہ ہٹانے کے لیے وہ ضرورت سے زیادہ پی رہا تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ 1/3 بوتل خالی کر گیا۔ اس کا ورم زدہ آنکھ کا ورم کچھ کم ہو گیا تھا، مگر وہ گہری نیلی پڑ چکی تھی۔ اس کے لمبے بال ہوا کے جھونکوں سے اس کے چہرے پر جھول رہے تھے۔ ان بالوں پر ابھی تک سوکھا ہوا دہی موجود تھا۔ عمران کی روداد میں نے راجا کا ذکر بڑی تفصیل سے سنا تھا۔ ایک طرح سے اس کا مفصل غائبانہ تعارف ہو چکا تھا، لیکن میں نے یہ کبھی نہیں سوچا تھا کہ کسی وقت راجا سے اس طرح ملاقات ہوگی۔ وہ اور میں ایک چوری شدہ جیپ میں بیٹھ کر ایک پرہنگام جگہ سے نکلیں گے اور ایک چلچلاتی دوپہر میں چور راستوں پر سفر کریں گے۔ ہمارے جسموں پر نامکمل لباس ہوں گے، پاؤں ننگے ہوں گے اور زخموں سے خون رس رہا ہوگا۔ راجا مجھ سے بہت کچھ پوچھنا چاہتا تھا اور میں بھی پوچھنا چاہتا تھا، لیکن فی الحال اس حوالے سے ہم دونوں خاموش تھے۔ جھاڑیوں کے ایک سایہ دار جھنڈ کے اندر سے گزرتے ہوئے میں اور راجا بری طرح چونک گئے۔ ہمیں یوں لگا جیسے جیپ کے پچھلے حصے میں کوئی موجود ہے، کوئی جاندار چیز۔ یہ کیا ہے؟ راجا نے چونک کر پوچھا۔ ہاں، آواز تو آئی ہے، میں نے تصدیق کی۔ بریک لگاؤ، راجا نے کہا۔ میں نے جیپ روک دی۔ راجا کسی ماہر شکاری کی طرح چوکس ہو گیا تھا۔ مرحوم گارڈ اکرام خان کی رائفل ابھی تک ہمارے پاس تھی۔ راجا نے رائفل اٹھائی اور اپنے چھریرے جسم کو بل دیتا ہوا جیپ کے پچھلے حصے کی طرف چلا گیا۔ لینڈ روور جیپ مضبوط ہونے کے ساتھ ساتھ کافی کشادہ بھی ہوتی ہے۔ یہ جیپ گو کے پرانی تھی، مگر اب تک اس نے ہمارا بھرپور ساتھ دیا تھا۔ اب بھی اپنے اندر کا کوئی اسرار ہم پر کھول رہی تھی۔ راجا عقبی نشستوں پر گیا، پھر یوں کسی شے پر جھپٹا جیسے بلی چڑیا پر جھپٹتی ہے۔ اس کے ساتھ ہی کوئی عورت سریلے انداز میں چلائی۔ چند سیکنڈ بعد ہم مبہوت رہ گئے۔ جیپ کی سب سے پچھلی نشستوں کے اگلے خلا سے ایک لڑکی برآمد ہوئی تھی۔ جاوا گروپ کی دیگر لڑکیوں کی طرح یہ بھی ہوشروبہ لباس میں تھی۔ اس نے نہایت کھلے گلے کی شرٹ پہن رکھی تھی اور سفید رنگ کی چست شارٹس ٹانگوں سے چپکی ہوئی تھی۔ اس کے شہد رنگ بال راجا کی مٹھی میں تھے۔ میں نے غور سے دیکھا اور پھر چونک گیا۔ یہ ایشوریہ رائے کی وہی ہم شکل تھی جو کوٹھی میں ہر وقت ندیم کی بغل میں گھسی نظر آتی تھی۔ اوئے، یہ پری کہاں سے آ گئی؟ راجا پرجوش آواز میں بولا۔ اس پری ہی سے پوچھو، میں نے کہا۔ راجا نے لڑکی کو کھینچ کر سیٹ پر بٹھایا۔ اس کے بال بدستور راجا کی مٹھی میں تھے۔ اس کی سراہی دار گردن ایک طرف کو خم کھائے ہوئے تھی۔ سوہنیو، یہ کہاں آپ پھنسے ہو؟ راجا نے اسے للچائی ہوئی نظروں سے دیکھا۔ وہ میرے پیچھے بھاگے تھے، میں جان بچانے کے لیے گاڑی میں گھس گئی، وہ روحانسی آواز میں بولی۔ کون بھاگے تھے سوہنیو؟ راجا نے بازاری انداز میں پوچھا۔ وہی جو کوٹھی میں گھسے ہیں، اس نے کہا۔ اس کا اشارہ یقیناً ریان گروپ کے لوگوں کی طرف ہی تھا۔
راجا نے اس کے بال چھوڑے اور اس کی گردن پر ہاتھ چلاتے ہوئے بڑے دلار سے بولا، بادشاہ ہو، یہ کیا کرتے ہو آپ جناب؟ 9.5 سفر بھی کرتے رہے ہو اور ہمیں پتہ بھی نہیں چلنے دیا۔ ہمیں بتاتے، ہم آپ کی کوئی خدمت کرتے، کوئی چائے پانی پلاتے آپ کو۔ راجا کے اندر وسکی کے نشے نے بولنا شروع کر دیا تھا۔ پلیز مجھے جانے دو، وہ پھر روحانسی آواز میں بولی۔ یہ تو میں نے بھی بہت کہا تھا کہ مجھے جانے دو، لیکن تم نے میری بات مانی تھی۔ اس میں میرا کیا قصور ہے؟ میرا کوئی تعلق واسطہ نہیں اس سے، وہ منمنائی۔ تمہارا نہیں، پر تمہارے اس یار ندیمے اور سلطان چٹے کا تو ہے نا۔ دیکھو مجھے چھوڑ دو، نہیں تو میں شور مچاؤں گی۔ یہ انارکلی یا مال روڈ نہیں ہے سوہنیوں، جنگل ہے جنگل۔ یہاں کوئی جناب کا شور نہیں سننے والا، اور اگر فرض کیا ہم چھوڑ بھی دیں تو جناب عالی جائیں گی کہاں؟ یہاں چاروں پاسے جھاڑیوں اور برساتی نالوں کے سوا اور کچھ بھی نہیں ہے۔ چھوٹے موٹے جنگلی جانور بھی ہیں یہاں۔ وہ اتنی سوہنی مکھن ملائی جیسی کڑی کو دیکھ کر چھوٹے موٹے جانور نہیں رہیں گے، ایک دم چیتے اور ببر شیر بن جائیں گے، پھاڑ کھائیں گے آپ کو۔ ویسے بھی آپ کی شکل انڈین ہیروئن سے ملتی ہے، اور انڈیا ہمارا پکا دشمن ہے، راجا نے معنی خیز انداز میں کہا۔ میں پاکستانی ہوں، پر شکل کا کیا کریں جناب؟ شکل تو انڈین ہے نا۔ راجا نے ایک بار پھر حریص انداز میں اس کی گردن پر ہاتھ چلایا۔ راجا کی دست درازی بڑھتی جا رہی تھی، وہ اپنے زخمی جسم اور سنگین حالات کو جیسے ایک دم بھول ہی گیا تھا۔ میں جانتا تھا کہ وہ کس کیماش کا شخص ہے، اوپر سے 1/3 بوتل کا نشہ بھی تھا اسے۔ میں جانتا تھا کہ وہ اگلے چند منٹ میں کسی حد تک بھی جا سکتا ہے۔ میں نے ایشوریا ثانی اور اس کے معاملات میں مداخلت کرتے ہوئے کہا، گوہر، ہمیں وقت ضائع نہیں کرنا چاہیے، ابھی ہم خطرے سے باہر نہیں نکلے ہیں۔ تو میں کیا کہہ رہا ہوں یار، تم گاڑی چلاؤ، میں اس کو سنبھال کر پیچھے بیٹھا رہتا ہوں۔ لیکن تمہیں نشہ چڑھا ہوا ہے، تم بیٹھو گے نہیں۔ یار کیسی کنڈم بات کر رہے ہو تم، اتنا بے صبرا نہیں ہوں میں، اللہ نے دیا ہے، آرام سے کھائیں گے۔ جیپ ابھی تک سٹارٹ تھی، میں نے اسے گیئر میں ڈال کر آگے بڑھایا، لیکن وہ ایک جھرجھری لے کر خاموش ہو گئی۔ میں نے میٹر چیک کیا، فیول موجود تھا، ٹیمپریچر بھی ٹھیک ہی تھا۔ چابی گھما کر پھر سٹارٹ کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ نہیں ہوئی۔ ٹھہرو، میں دیکھتا ہوں، تم اس پری کا دھیان رکھنا، راجا بولا اور عقبی دروازہ کھول کر نیچے اتر آیا۔ اس نے بونٹ اٹھا کر تھوڑی سی چھیڑ چھاڑ کی، پھر بولا، لو اب کرو اسٹارٹ۔ میں نے پھر اگنیشن میں چابی گھمائی، چند سیکنڈ کے لیے لگا کہ انجن سٹارٹ ہو رہا ہے، مگر پھر خاموش ہو گیا۔ میں نے کئی بار کوشش کی، لیکن نتیجہ وہی رہا۔ راجا نے کہا، لگتا ہے کاربوریٹر میں کچھ مسئلہ ہے۔ میں نے ٹول باکس نکال کر اسے دیا۔ وہ ماہرانہ انداز میں کاربوریٹر کا ایک حصہ کھولنے میں مصروف ہو گیا۔ مجھے گاڑی کے انجن کے بارے میں کچھ زیادہ پتہ نہیں تھا، لیکن راجا ماہر لگتا تھا۔ مجھے یاد آیا، عمران نے اپنی روداد میں بتایا تھا کہ راجا کے پاس جانوروں کو ڈھونے کے لیے ایک نہایت کھٹارا لوڈر ہوا کرتا تھا، جس کا نام اس نے پاٹے خان رکھا ہوا تھا۔ وہ اسے چلاتا رہتا تھا اور ٹھیک بھی کرتا رہتا تھا، مگر آج تو راجا بھی فیل ہوا۔ کافی کوشش کے باوجود ہم اس پرانی لینڈ روور کو اسٹارٹ نہ کر سکے۔ اس دوران میں ایشوریا ثانی پچھلی سیٹ پر دبکی بیٹھی رہی۔ میں نے رائفل اپنی گود میں رکھی ہوئی تھی۔ اس رائفل کی دید ایشوریا کو بے حد محتاط رہنے پر مجبور کر رہی تھی۔ ویسے میں نے اندازہ لگایا تھا کہ اسے زیادہ خطرہ یہی ہے کہ اسے کوئی جانی نقصان نہ پہنچے۔ جہاں تک عزت آبرو کی بات تھی، ایشوریا جیسی لڑکی کو اس کی زیادہ فکر نہیں ہو سکتی تھی۔ وہ کوئی بلند پایا فنکارہ نہیں، ایک ایکسٹرا گرل تھی، اور ندیم اور سلطان جیسے لوگوں کے ساتھ رہ رہی تھی۔ کچھ دیر بعد راجا ہانپا ہوا واپس گاڑی میں آ بیٹھا۔ وہ پچھلی نشست پر ہی بیٹھا تھا۔ جیپ کی دیوار پر گھونسا مار کر بولا، شکر کرو کہ یہ حرامزادی ان درختوں کے اندر خراب ہوئی ہے، کہیں کھلی جگہ پر لمبی لیٹ جاتی تو مسئلہ ہو جانا تھا۔ مسئلہ تو اب بھی ہے یار، ابھی ہم موقع سے بہت زیادہ دور نہیں آئے، تلاش کرنے والے یہاں تک پہنچ سکتے ہیں۔ یار اگر وہ ریان پارٹی کے لوگ ہوئے تو پھر تو کوئی پرابلم نہیں ہے، ہم نے ان کا کچھ نہیں بگاڑا، اور نہ انہوں نے ہمارا بگاڑا ہے، بلکہ انہوں نے تو ہمارے لیے چنگا ہی کیا ہے، ہمیں وہاں سے نکلنے کا موقع دیا ہے۔ اگر وہ آ گئے تو ہم یہ پری اپنے پاس رکھ کے یہ گاڑی ان کے حوالے کر دیں گے۔ اللہ اللہ خیر صلاح۔ اور اگر وہ جاوے کے لوگ ہوئے تو پھر دھن دھنا دھن۔ پر تو اتنا پریشان کیوں ہو رہا ہے بھالے؟ مجھے نہیں لگتا کہ جاوے کے لوگ اب 2-4 دن سے پہلے سنبھل سکیں گے، ابھی تو وہاں وہ بچھی ہوگی، کیا کہتے ہیں اسے، صفے ماتم۔ میں نے کہا، ہاں، اور تھانے کچہری کا زبردست چکر چل رہا ہوگا۔ تو پھر اب کیا کرنا ہے؟ میں نے پوچھا۔ ابھی اس کو ٹھیک کرنے کی ایک اور کوشش کرتے ہیں، نہ ہوا تو پھر رات کو اڈیکیں گے۔
دن دہاڑے یہاں سے نکلنا تو ایک دم خطرناک ہوگا۔ راجا کی بات میں وزن تھا۔ یہ جگہ کافی محفوظ تھی، درختوں اور جھاڑیوں کا ایک جھنڈ سا تھا، گھنی چھاؤں بھی تھی۔ کوئی اکیلا دکیلا آدمی ادھر آ بھی نکلتا تو اسے مطمئن کیا جا سکتا تھا۔ یہ تھور والی جگہ تھی، کافی دور تک کھیت دکھائی نہیں دیتے تھے۔ بالکل پاس سے ایک سیم نالا گزر رہا تھا۔ کچھ ہی دیر میں دن ڈھلنا شروع ہو گیا، سائے لمبے ہونے لگے۔ راجا گھونٹ گھونٹ وسکی پی رہا تھا۔ جیپ کے اندر سے ہی اسے نمکو اور چپس کے 2-4 لفافے بھی مل گئے تھے۔ ایک پری پیکر اس کے پہلو میں تھی اور وہ زخمی ہونے کے باوجود خود کو بالکل مطمئن محسوس کر رہا تھا۔ میں اپنے سیل فون سے چھیڑ چھاڑ میں مصروف تھا۔ میری خواہش تھی کہ کسی صورت عمران سے رابطہ ہو سکے، میں اسے اپنی خیریت سے آگاہ کر سکوں اور موجودہ صورتحال پر مشورہ بھی حاصل کر سکوں۔ اس کے علاوہ اسے یہ بھی بتا سکوں کہ اس کا کون سا دیرینہ ساتھی میرے ساتھ موجود ہے۔ لیکن سیل فون پر سگنل نہیں آ رہے تھے، اگر کسی وقت آتے تھے تو بہت کمزور۔ میں نے سیل فون گھاس میں چھپاتے وقت آف کر دیا تھا، پھر بھی اس کی چارجنگ بہت کم رہ گئی تھی۔ راجا ایشوریا رائے سانی کے ساتھ جڑا بیٹھا تھا اور اس کی کہانی سن رہا تھا۔ یہ کہانی اس طرز کی عام لڑکیوں سے کچھ زیادہ مختلف نہیں تھی۔ وہی باپ کی دوسری شادی، ماں بیمار، بھائی نشئی، گھر میں فاقے۔ وہ روزگار کی تلاش میں نکلی۔ کسی نے کہا کہ اس کی شکل مشہور فلم ایکٹریس سے ملتی ہے۔ وہ اسے اسٹوڈیو کی روشنی میں لے گیا۔ وہ روشنیاں جو اندر سے بہت تاریک ہوتی ہیں، وہ انہی تاریک روشنیوں میں چلتی ہوئی اور کئی خلوتوں سے گزرتی ہوئی سلطان صاحب اور جاوا صاحب تک جا پہنچی۔ پتہ نہیں کہ اب ایشوریا کی کہانی میں کتنا سچ تھا اور کتنا جھوٹ۔ میں نے اس سے پوچھا، تمہارا کیا خیال ہے؟ تمہارے بگ باس جاوا صاحب کیا کام کرتے ہیں؟ وہ بولی، وہ ایک بڑے فلم پروڈیوسر ہیں، بالی ووڈ میں ان کے بڑے تعلقات ہیں۔ وہ آج کل مشہور انڈین ہیروئنوں کے ڈپلیکیٹ اکٹھے کر رہے ہیں۔ ان ڈپلیکیٹس کو بڑی اچھی تنخواہ پر ملازم رکھا جائے گا، ان کو ٹریننگ بھی دی جائے گی۔ کیسی ٹریننگ؟ میں نے پوچھا۔ یہی کیمرے کے سامنے آنے کی۔ ویسے صحیح پتا تو بمبئی پہنچ کر چلے گا۔ میں نے کہا، میرے خیال میں تو تمہاری ٹریننگ شروع ہو چکی ہے۔ یہ ندیم اور سلطان چٹا وغیرہ تمہیں رات دن ٹرینڈ ہی تو کر رہے ہیں۔ میرے خیال میں تو بمبئی جا کر تمہیں زیادہ تر یہی کام کرنا ہوگا۔ وہ چپ رہی۔ راجا نے نشیلے انداز میں اس کے رخساروں پر انگلیاں چلاتے ہوئے کہا، سوہنیوں، اور کتنی کڑیاں آپ کے ساتھ یہ تعلیم حاصل کر رہی ہیں؟ 6-7 ہیں۔ ان سب کی شکل کسی ایکٹریس سے ملتی ہے؟ میں نے پوچھا۔ ایشوریا نے اس کا جواب اسبات میں دیا، گردن جھکا کر اسبات میں سر ہلاتے ہوئے۔ وہ دائیں رخ سے واقعی ایشوریا رائے ہی نظر آتی تھی۔ راجا اس پر فدا ہوا جا رہا تھا۔ شراب بھی کام دکھا رہی تھی۔ اگر میں یہاں موجود نہ ہوتا تو وہ کب کا کپڑوں سے باہر ہو چکا ہوتا۔ یوں تو اب بھی اس کے جسم پر کپڑے برائے نام ہی تھے۔ اس کی شرٹ تو انڈسٹریل ایریا کی کوٹھی میں ہی تار تار ہو گئی تھی۔ پتلون کا ایک پائنچہ بھی وہیں پر لیر لیر ہو گیا تھا۔ اپنی سوجی ہوئی نیلی آنکھ اور زخمی چہرے کے ساتھ وہ کسی حد تک مضحکہ خیز بھی نظر آتا تھا۔ وہ مجھے ابھی تک اپنا نام گوہر ہی بتا رہا تھا۔ میں نے اسے اپنا نام تابش بتایا تھا۔ اگر یہ ہوشربا لڑکی ہمارے درمیان موجود نہ ہوتی تو شاید ہم اب تک ایک دوسرے کو اپنی سچی جھوٹی کہانی سنا چکے ہوتے۔ لیکن اس خوبرو لڑکی نے راجا کی تمام تر توجہ اپنی طرف کھینچ لی تھی اور اسے غالباً اس کے سوا کچھ اور دکھائی ہی نہیں دے رہا تھا۔ یہاں تک کہ اس نے امو کا ذکر بھی مؤخر کیا ہوا تھا۔ میں نے اندازہ لگایا کہ لڑکی کا خوف بھی اب کافی حد تک دور ہو گیا ہے۔ شاید وہ سمجھ گئی تھی کہ اس کی جان کو یہاں کوئی خطرہ نہیں۔ زیادہ سے زیادہ اسے راجے کو اپنی خوب شکلی کا کچھ خراج دینا پڑے گا۔ راجا اور ایشوریا سانی کے درمیان جو گفتگو ہو رہی تھی اس سے مجھے 1-2 باتوں کا مزید پتہ چلا۔ اندازہ ہوا کہ راجا انڈسٹریل ایریا کی اس کوٹھی میں واقعی بل ڈاگ اور ہاؤنڈ کتوں کی ٹریننگ کے لیے موجود تھا۔ تاہم اس دوران میں اس نے اپنی عادت کے مطابق کوئی ہینگی بینگی کی تھی، غالباً کوئی قیمتی شے چوری کی تھی۔ اس چوری کے دوران میں اس کے چاقو سے ایک شخص شدید زخمی ہوا، جس کے بعد جاوا کے لوگوں نے اسے پکڑ کر اور مار پیٹ کر تہہ خانے میں ڈال دیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے شام ہو گئی۔ اس جھنڈ کے اندر تاریکی پھیلنے لگی، لیکن یہ تاریکی توقع سے کچھ زیادہ تھی۔ میں نے درختوں سے باہر نکل کر دیکھا، گہرے بادل چھا گئے تھے اور مزید گہرے ہو رہے تھے۔ تھوڑی ہی دیر میں بارش بھی ہونے لگی۔ بڑے زور کا تریڑا پڑنے لگا۔ راجا نے مسرور ہو کر اپنے ہاتھ پاؤں نشست پر پھیلائے اور بولا، چلو یہ ڈر بھی ختم ہوا کہ کوئی گڈی کے پہیوں کے نشان دیکھتا ہو یہاں پہنچ جائے گا۔ مجھے لگتا ہے کہ اب ہم وہ بجا سکتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں اسے؟ چین کی بانسری۔ میں نے لقمہ دیا۔ ہاں، چین کی بانسری۔ اس نے معنی خیز انداز میں ایشوریا رائے سانی کو دیکھا۔ بارش تیز تھی اور تواتر سے برس رہی تھی۔ درختوں کے ہیولے جھومتے تھے اور ان کے درمیان رہ رہ کر بجلی چمکتی تھی۔ راجا نے ترنگ میں آ کر سرائیکی انداز کا ایک گیت گنگنانا شروع کر دیا۔
اس کا مطلب کچھ اس طرح تھا، شراب ہے، بارش بھی ہے اور محبوب بھی۔ بوتل اور پیالے کی کھن کھن، بارش کی رم جھم اور چوڑیوں کی چھن چھن آپس میں رل مل گئی ہے۔ میرا دل چاہتا ہے کہ میں ان آوازوں کی لے پر ناچنا شروع کر دوں۔ رات 9 بجے کے لگ بھگ میرے سیل فون کی بیٹری یکسر ختم ہو گئی اور میں نے اس کی طرف سے مایوس ہو کر اسے ایک طرف رکھ دیا۔ کل کی تقریباً ساری رات بھی ہنگامہ خیزی کی نظر ہوئی تھی۔ جسم زخموں اور تھکن سے چور تھا۔ میں نے نشست کو اسٹریچ کیا اور نیم دراز ہو گیا۔ بارش ختم ہونے کے بعد ہی ہم جیپ سے نکل سکتے تھے اور کسی طرف روانہ ہو سکتے تھے۔ ابھی تک ہم یہ فیصلہ بھی نہیں کر سکے تھے کہ ہمیں ایشوریہ رائے کو اپنے ساتھ رکھنا ہے یا باندھ کر یہی لینڈ روور کے اندر چھوڑ جانا ہے۔ ایسی فیشنیبل خوبرو لڑکی کو ساتھ رکھنے میں یہ نقصان تھا کہ راستے میں کوئی بھی ہم پر شبہ کر سکتا تھا۔ کسی پولیس ناکے پر بھی ہمیں خواہ مخواہ روکا جا سکتا تھا، یا وہ خود پولیس کو یا عام لوگوں کو ہماری طرف متوجہ کر سکتی تھی۔ عین ممکن تھا کہ جاوا گروپ کے لوگوں نے ایشوریہ سانی کی گمشدگی کے حوالے سے کوئی رپورٹ وغیرہ بھی درج کرا رکھی ہو، مگر اس کو ساتھ رکھنے میں یہ فائدہ تھا کہ اگر کہیں جاوا گروپ کے لوگوں سے ٹکراؤ ہو جاتا کہ ہم ایشوریہ کو گن پوائنٹ پر رکھ کر ان پر کچھ دباؤ ڈال سکتے تھے۔ میں اونگھنے لگا تو راجا نے کہا، چلو تم کچھ دیر آرام کر لو، میں جاگتا ہوں، پھر میں آنکھ لگا لوں گا اور تم پہرے داری کرنا۔ راجا کی آواز جیسے کہیں بہت دور سے آ رہی تھی۔ میری غنودگی میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ سروت کی گمشدہ مہک میرے آس پاس بکھر گئی۔ اس مہک میں معصوم بالو کے جسم کی مہک بھی شامل ہو گئی۔ ایک مہک نے جیسے دوسری مہک کو اپنی گود میں لے لیا۔ میں ان دونوں مہکاروں کا پیچھا کرتے کرتے سو گیا۔ مجھے توقع نہیں تھی کہ میں اتنی دیر سوؤں گا۔ تھکاوٹ اور رت جگہ نے کام دکھایا تھا۔ ایک پہلو سن ہو گیا تھا شاید۔ میں نے نشست پر پہلو بدلا تو آنکھ کھل گئی۔ بارش دھیمی ہو گئی تھی لیکن برس رہی تھی۔ اچانک مجھے اندازہ ہوا کہ راجا جیپ میں موجود نہیں ہے اور غالباً ایشوریہ رائے بھی نہیں تھی۔ میں چونک کر اٹھ بیٹھا۔ جیپ کی اندرونی روشنی آن کر کے پیچھے دیکھا۔ عقبی نشستیں بالکل خالی تھیں، رائفل بھی نظر نہیں آئی۔ تو کیا راجا ایشوریہ کو لے کر نکل گیا تھا؟ اس نے دھوکہ دیا تھا؟ میں دروازہ کھول کر باہر نکلنا ہی چاہ رہا تھا کہ اچانک چند قدم کے فاصلے پر شاخوں اور پتوں کے اندر سرسراہٹ کا احساس ہوا۔ وہاں تاریکی میں کوئی موجود تھا، شاید راجا اور ایشوریہ، یا پھر کوئی جانور، یا کوئی غیر متعلقہ شخص۔ کئی سوال ایک ساتھ میرے ذہن میں ابھرے، لیکن مجھے زیادہ دیر تردد نہیں کرنا پڑا۔ جلد ہی میرے اندازے کی تصدیق ہو گئی۔ ہریالی کے اندر سے دبی دبی نسوانی ہنسی سنائی دی۔ یہ یقیناً ایشوریہ کی ہنسی تھی۔ اس کے ساتھ ہی راجا کی بہکی ہوئی آواز ابھری۔ وہ دونوں وہاں موجود تھے۔ میں نے دیکھا کہ پیراشوٹ کا ایک بڑا غلاف بھی جیپ کی پچھلی نشست پر موجود نہیں ہے۔ یہ جیپ کا غلاف تھا اور اب ان دونوں کے بچھونے کے طور پر استعمال ہو رہا تھا۔ میں نے دل ہی دل میں راجا پر لعنت ارسال کی اور نشست پر نیم دراز ہو کر آنکھیں بند کر لیں۔ 3-4 منٹ بعد اندازہ ہوا کہ راجا اور ایشوریہ سانی جیپ کی طرف واپس آ رہے ہیں۔ میں سویا بنا رہا۔ وہ دبے پاؤں آئے، بڑے آرام سے پچھلا دروازہ کھولا اور بغیر کوئی آواز پیدا کیے اندر آ گئے۔ راجا نے ایشوریہ کے کان میں کوئی سرگوشی کی۔ جواباً اس نے بھی کچھ کہا۔ ایشوریہ کے گیلے بالوں کے کچھ چھینٹے میرے چہرے پر بھی پڑے، لیکن میں نے آنکھیں بند رکھیں اور ان دونوں کو خجل ہونے کا موقع فراہم نہیں کیا۔ راجا واقعی ایک نمبر کا خرانٹ اور چال باز تھا۔ جو جیپ کل ساپہر کو کسی بھی طرح اسٹارٹ نہیں ہو پا رہی تھی، وہ رات پچھلے پہر کو راجا کی تھوڑی سی کوشش سے اسٹارٹ ہو گئی۔ میرا یہ شک یقین میں بدل گیا کہ کل ساپہر راجا کی نیت ہی خراب تھی۔ وہ درختوں کے اس جھنڈ سے نکلنا ہی نہیں چاہتا تھا۔ بہرحال میں نے اس پر کچھ ظاہر نہیں کیا۔ بارش اب ایک دھیمی پھوار کی شکل اختیار کر چکی تھی۔ ہم درختوں اور جھاڑیوں کے اس جھنڈ سے نکلے اور سیم نالے کے ساتھ ساتھ چلتے مشرق کی طرف بڑھنے لگے۔ اونچے نیچے راستے پر جیپ کی لائٹس مسلسل ہچکولے کھا رہی تھیں۔ یہ چھوٹی لائٹس تھیں۔ ہیڈ لائٹس تو اس وقت ہی ٹوٹ گئی تھیں جب ریان گروپ کی اس جیپ نے کوٹھی کا گیٹ توڑا تھا۔ اب اس تمہاری شہزادی کا کیا کرنا ہے؟ میں نے راجے سے پوچھا۔ میرا خیال ہے کہ کسی مناسب جگہ پر اسے گڈی سے اتار دیتے ہیں اور سلام علیکم کہہ دیتے ہیں، لیکن اسے پھر کوئی جانور شانور پڑ گیا تو؟ میں نے کہا۔ میرے فکر میں پھر کے لفظ پر شاید راجا نے زیادہ غور نہیں کیا۔ وہ بولا، کوئی بات نہیں، اب تو تھوڑی دیر میں سویر ہو جانی ہے، یا پھر اسے اس جگہ چھوڑ دیں جہاں گاڑی چھوڑنی ہے، یہ گاڑی کے اندر ہی رہے۔ ہاں یہ بھی ٹھیک ہے، راجا نے تائید کی۔ قریباً 5 کلومیٹر سفر طے کرنے کے بعد ہم شیخوپورہ سے لاہور جانے والی بڑی سڑک کے قریب پہنچ گئے۔ اب اس مسروقہ جیپ کو اس سے آگے لے جانا خود کو شدید خطرے میں ڈالنے والی بات تھی۔ ہم نے جیپ ایک قریبی گاؤں کے نواح میں درختوں کے درمیان کھڑی کی۔ راجا کی نگاہوں میں ابھی تک ایشوریہ کے لیے حریصانہ چمک تھی، لیکن وہ یہ بھی جانتا تھا کہ اس مصیبت کو اس سے آگے اپنے ساتھ نہیں لے جا سکتا۔ وہ اس سے بولا، سوہنے ہوتے مکھنو،
زیادہ گھبرانا نہیں، گڈی کے اندر آرام سکون سے بیٹھو، سویرا ہوتے ہی لوگ تمہیں یہاں سے نکال لیں گے۔ تو تم لوگ دروازے کو لاک کر کے جاؤ گے؟ وہ روحان سی ہو گئی۔ میں نے کہا اگر دروازوں کو لاک نہ کریں گے تو خود لاک اپ میں بند ہو جائیں گے۔ لیکن میں نکلوں گی کیسے؟ راجا بولا، کوئی اللہ کا بندہ اٹ مار کر شیشہ توڑ دے گا۔ میں نے کہا ہے نا، گھبرانے کی کوئی بات نہیں، اور یہ آخری ملاقات نہیں ہے، اللہ نے چاہا تو پھر کہیں نہ کہیں ٹاکرا ہو جائے گا ہمارا۔ ہم نے پہلے ہی اچھی طرح دیکھ لیا تھا کہ گاڑی میں کوئی ایسی شے موجود نہ ہو جس کو استعمال کر کے یہ لڑکی کوئی شیشہ توڑ سکے۔ اس گاڑی میں یہ آپشن موجود تھا کہ دروازوں کو باہر سے لاک کر دیا جائے تو وہ اندر سے نہ کھل سکیں۔ گاڑی کا پیراشوٹ کا لمبا چوڑا غلاف ایک بار پھر ہمارے کام آیا۔ ہم نے بلیڈ کی مدد سے اس کے 2 ٹکڑے کیے اور ان ٹکڑوں کو برساتی کی طرح اوڑھ لیا۔ جیپ کے دروازے بند کرنے کے بعد راجا نے ایشوریا رائے کو الوداعی آنکھ ماری، لیکن اس میں اسے بری طرح ناکامی ہوئی۔ جو آنکھ اس نے دبائی تھی وہ پہلے ہی سوجن کی وجہ سے بند تھی۔ ہم ہلکی پھوار میں کیچڑ زدہ زمین پر سنبھل کر آگے بڑھتے رہے۔ رائفل راجا نے اپنی برساتی میں چھپائی ہوئی تھی۔ ان برساتیوں نے ہمارے بہت سے عیب ڈھک لیے تھے، ہماری نیم اوریانی، ہمارے خون آلود کپڑے، ہمارے زخم، حتیٰ کہ بوقت ضرورت ہم ان سے اپنے ننگے پاؤں بھی ڈھک سکتے تھے۔ زخمی ٹانگ کی وجہ سے میں بامشکل لنگڑاتا ہوا چل رہا تھا۔ ہم سڑک تک پہنچنے کے لیے چھوٹی پگڈنڈیاں استعمال کر رہے تھے۔ بس پر تو ہم بیٹھ نہیں سکتے تھے کیونکہ ٹکٹ کے پیسے نہیں تھے، پھر حلیہ بھی مشکوک تھا۔ بہتر تھا کہ کوئی رکشہ ٹیکسی مل جاتا۔ لاہور اور گرد و نواح میں ان دنوں ٹیکسیاں کم ہی نظر آ رہی تھیں، لیکن ایک بہت اچھا اتفاق ہوا کہ ابھی ہمیں سڑک کے کنارے کھڑے 2-4 منٹ ہی ہوئے تھے کہ ایک پیلے رنگ کی مہران ٹیکسی نظر آ گئی۔ ہمارے اشارے پر وہ رک گئی۔ میں نے آگے بڑھ کر ڈرائیور سے لاہور تک کا کرایہ طے کیا۔ ہم سوار ہو گئے، میں اگلی سیٹ پر اور راجا پچھلی سیٹ پر چلا گیا۔ ڈرائیور گاہے بگاہے میرے چہرے کی چوٹوں کی طرف دیکھ رہا تھا۔ وہ اس بات پر بھی الجھا ہوا تھا کہ ہم نے ٹیکسی میں بیٹھ جانے کے باوجود برساتیاں اپنے جسم سے جدا نہیں کی تھیں۔ بہر طور اس نے کوئی سوال نہیں کیا۔ اس کی الجھن دیکھ کر میں نے خود کہا، ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا بھائی صاحب، ٹریکٹر ٹرالی الٹ گئی تھی، 8-10 بندے زخمی ہوئے تھے، 2-4 کو تو کافی چوٹیں آئی ہیں، میری ٹانگ بھی کافی زخمی ہے، مرہم پٹی کے لیے لاہور کے بڑے اسپتال جا رہے ہیں۔ راجا نے راستے میں ہی مجھے بتا دیا تھا کہ ہم نے کہاں جانا ہے۔ اچھرا موڑ کے قریب ایک لالا زار نامی درمیانے درجے کا ہوٹل تھا۔ اس کا مالک جو مینیجر بھی تھا راجا کا رازداں دوست تھا۔ راجا کو پتا تھا کہ وہ ہمارے حلیے کی پرواہ کیے بغیر نہ صرف ہمیں کمرہ دے گا بلکہ حلیہ درست کرنے کے لیے فوری انتظام بھی کر دے گا۔ میں جلد از جلد عمران سے رابطہ کرنا چاہتا تھا۔ اب سیل فون کے سگنل تو یقیناً آ رہے تھے لیکن بیٹری ختم ہو چکی تھی۔ میں نے سوچا کہ اب ہوٹل پہنچ کر ہی رابطہ کروں گا۔